औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में हम 28वें रोज़े की हम सहरी करेंगे। 28 रमज़ानुल मुबारक है और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपनी आखिरी ताक रात 2024 रमज़ान मुबारक की आखिरी ताक रात गुजार रहे हैं और कल वहाँ 29वां रोज़ा होगा। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप हमारी नशरियात के ज़रिए घर बैठे माह रमज़ानुल मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज इब्तिदान में जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है माह रमज़ानुल मुबारक के बाद की ज़िंदगी। यकीनन 27वीं शब कल गुज़र गई, यानी मुमकिन शब क़दर और 4 शब क़दर या 4 ताक रातें गुज़र चुकी हैं। कल 5वीं ताक रात होगी पाकिस्तान में और आखिरी ताक रात होगी। तो इस बात पर भी हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि हम अपनी वो ज़िंदगी जो माह रमज़ान मुबारक के बाद गुजारनी है उसका क्या प्लान कर रहे हैं। जो लोग शौक़ रखते हैं रूहानियत का, जो लोग शौक़ रखते हैं इबादत का, जो लोग शौक़ रखते हैं अपने घर के माहौल को माह रमज़ान मुबारक जैसा माहौल ही रहे इस नहज पर, तो वो नफली रोज़ों की एक तकरार करते हैं, यानी मुसलसल नफली रोज़े रखते हैं अहल ख़ाना के साथ और घर में सहर और इफ्तार का कुछ ना कुछ लुत्फ़ हासिल करने की कोशिश करते हैं, रूहानियत हासिल करने की कोशिश करते हैं और उस मज़े को लेने की कोशिश करते हैं जो मज़ा उन्हें माह रमज़ान मुबारक में मिल चुका है। इसके अलावा यही जो ख़ानदान होते हैं, ऐसे ही जो ख़ानदान होते हैं जो नफली इबादत की तरफ ज़्यादा ज़ोर देते हैं, वो अपने घर में कुरान पाक की तिलावत और मुश्तरका तौर पे दर्स या ख़त्म शरीफ का भी एहतमाम करते हैं। तो घर का एक माहौल जो है वो रमज़ान मुबारक के जैसा लगने लगता है, लेकिन माह रमज़ान जैसी रौनक यकीनन नहीं होती। इसी तरह से जिन मोहल्लों की मसाजिद में बुज़ुर्गान दीन के अय्याम या इस्लामिक डेज़ या रातें मनाने का रुझान है, वहाँ पर मस्जिदों में गाहे बगाहे ऐसी रौनकें और रौनक अफरोज़ महफ़िल होती रहती हैं कि रमज़ान मुबारक की एक कंटिन्यूएशन नज़र आती है। लेकिन बहरहाल वो भी माह रमज़ान मुबारक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन असल में माह रमज़ान मुबारक के बाद की जो ज़िंदगी है वो है हमें अखलाकियात, किरदार, पाकीज़गी, निगाहों की हिफाजत, बहरा रवी से दूर रहना, ज़बान को कंट्रोल में रखना और 5 वक्ता नमाज को पाबंदी से अदा करना, अल्लाह का खौफ, अल्लाह के रसूल की नाराज़गी का खौफ, बंदों की नाराज़गी का खौफ कि किसी का दिल ना दुखे। ये दरअसल रमज़ान मुबारक के बाद की जो ज़िंदगी है उसके लिए ज़रूरी है। तो हमें ये जो 1-2 दिन रह गए हैं या चंद सातें रह गई हैं, ये वो सातें हैं कि जब तक ईद का चाँद नज़र नहीं आता तो एक नेकी का सवाब 70 गुना बिल्कुल है और एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा भी है। ये तो अल्लाह ताला के ऊपर है, वो रहमान और रहीम है, यकीनन डिपेंड करता है कि वो कितनी मोहब्बत आपकी इबादत को या आपकी इबादत उसके नज़दीक कितनी मकबूल है। ये बंदे और रब का रिश्ता है। लेकिन ईद का चाँद नज़र आने तक माह रमज़ान मुबारक की सवाब की जो हमें फैसिलिटी दी गई है, सहूलत दी गई है, बोनस दिया गया है, वो बरकरार रहेगा। तो इस पर गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि ये जो सातें रह गई हैं इसको भी अवेल करना है, इसमें भी इबादत करनी है, इसमें भी रमज़ान मुबारक की रहमतों को समेटना है, बरकतों को समेटना है, इसमें भी रब को राज़ी करना है, इसमें भी गिड़गिड़ा कर तौबा करनी है, इस्तिग़फ़ार करना है, ताकि इन रातों को जो 1-2 रातें रह गई है, सातें जो रह गई हैं या कल जो आखिरी ताक रात रह गई है, इसमें हम कुछ न कुछ हासिल कर सकें। माह रमज़ान मुबारक के बाद की ज़िंदगी का प्लान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ख़ानदानों में, फैमिलीज़ में, कुछ घरों में बिल्कुल होता है। अगर हम कोई ऐसा रास्ता बना सकें तो बनाना चाहिए कि हम पूरा साल अपनी अपनी ज़ात में और अपने अहल ख़ाना में और अपने घर में ऐसा माहौल क्रिएट करें कि रमज़ान की कोई ना कोई झलक नज़र आए। हमारे बुज़ुर्गों ने पीर का दिन और जुमेरात का दिन मख़सूस किया हमेशा नफली रोज़े रखने के लिए, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत भी जो है वो मनक़ूल है कि सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप को हमने देखा है कि आप पीर के दिन रोज़ा रखते हैं। तो सरकार ने फ़रमाया, क्यों ना रखूँ, ये दिन मेरी विलादत का दिन है।
تو اسی وجہ سے ہمارے بزرگ جو ہے وہ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. شب جمعہ کی وجہ سے اور جمعرات کے دن کی بھی ایک اہمیت ہے, اور یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات کے مفاہیم سے اخذ کیا گیا ہے, اور بزرگوں نے پھر اس کو اپنایا کہ جمعرات کو بھی روزہ رکھا. تو یہ 2 دن روزے رکھنے کی اگر عادت ہو, روزانہ زیادہ نہیں 4 آیات 5 آیات یا 1 رکوع قرآن پڑھنے کی عادت ہو, درود پاک و وظائف جو ہم بھی یہاں بتاتے ہیں روحانی گلدستہ میں, اس کی کچھ تھوڑی بہت عادت ہو, نماز پابندی سے پڑھیں اور حرام کاموں سے بچیں, فرائض و واجبات کی پابندی کریں, تو رمضان کی کنٹینیوشن ہوگی. پھر اگلا سال آ جائے گا, پھر رمضان جب رجب شروع ہوگا تو رجب کے روزے, شعبان شروع ہوگا تو شعبان کے روزے, شب معراج استقبال کرے گا رمضان کا, شب برات استقبال کرے گی رمضان کا, اور پھر رمضان کا چاند نظر آئے گا, تو ایک اچھی زندگی ہم گزار سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بریک پہ جائیں گے. کلام عشق, محاسبہ نفس, یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا. سوال ہمارا, جواب آپ کا. میں عید کی تیاریاں کیسے کریں, اس پر گفتگو کریں گے. عالم ٹائم میں جنت و جہنم, اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. مزیدار سحری میں شیف معراج بنائیں گے. کیرمل فیرنی, اسلامی تاریخ میں مکہ افضل یا مدینہ افضل, کچھ اشعار جو ہیں اور جو عقیدہ ہے اس پر گفتگو کریں گے. مسئلہ کیا ہے, میں اس شخص کے بارے میں گفتگو کریں گے جس میں وہ اچھائی نہیں ہوتی جس کو وہ بیان کرتا ہے یا پیش کرتا ہے. ورفانہ لکا ذکرک میں ہوں گی نعتیں. بہار شریعت میں آج موضوع ہے مداربت کا. روحانی گلدستہ میں انشاءاللہ آپ سے, ہم سے, ہمارے روحانی اس کو گفتگو کریں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ, جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے باقاعدہ ہماری نشریات کا آغاز, یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب, اور ایک خاص موضوع ہوتا ہے. چلتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام عشق. آج کا موضوع ہے محاسبہ نفس, جو سب سے زیادہ اکساتا ہے گناہ پر. اس نفس کا احتساب کیسے کریں؟ جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت جل جلالہ نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور ہر جان اس بات کو دیکھ لے کہ اس نے آگے کے لیے, کل کے لیے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے, اعمال پر خبردار ہے. اب یہ ایک آیت مبارکہ وہ ہے کہ اس میں ہماری پوری زندگی کا محاسبہ آ جاتا ہے کہ ہر بندہ اپنی زندگی کا دن گزار رہا ہے, ہر لمحہ گزار رہا ہے. تو یہ دیکھیے کہ اس لمحے کو جب میں گزار رہا ہوں تو یہ دنیا کے اعتبار سے تو میرے لیے فائدہ مند ہے ہی, لیکن اس لمحے, اس ساعت میں جو سانس میں لے رہا ہوں, جو وقت میں گزار رہا ہوں, اس وقت میں نے آخرت کے لیے کیا عمل کیا ہے. تو یہ جو عمل ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے محاسبہ نفس, یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لینا کہ میں نے دینی فائدہ کتنے اختیار کیا, دنیاوی منافع کتنے اختیار کیے, اور میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے کہ جو آگے جا کر میری انویسٹمنٹ وہ ہو کہ جو مجھے آگے فیوچر میں فائدہ دے دے. اور فیوچر سے مراد یہ قیامت کے دن یا آخرت کی زندگی کا معاملہ بیان فرمایا گیا. اور آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, خاص ایمان والوں سے ایک کلام ہے. کفار کے لیے تو فیصلہ ہو گیا کہ وہ عذاب نار کے حقدار ہوں گے. ایمان والے کو چونکہ وعدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا, لیکن اس سے قبل کہ اس سے جنت کا جو وعدہ کیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حکم دیا گیا. اے ایمان والو, یہ نہیں کہا گیا اے انسانوں اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور ہر جان اس بات کو جان لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, آخرت کے لیے اس نے کیا عمل کیا ہے. تو ہم اگر محاسبہ کرنے اپنا, تو ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. محاسبے کا مطلب ہوتا ہے اپنا احتساب کرنا, ایک جائزہ لینا, انالائز کرنا کہ بھئی آج جو میں ہوں تو اگلے 5 سال کا میں پلان کیا کر رہا ہوں, 10 سال کا پلان کیا کر رہا ہوں. اور یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو کوئی فلیٹ بک کرواتے ہیں 5 سال کی انسٹالمنٹ کے بعد, ایک خواب ہوتا ہے, ایک منزل ہوتی ہے کہ فلیٹ میرے قبضے میں آ جائے گا, میری کسٹڈی کے اندر آ جائے گا, تو میں اتنا مالدار ہو جاؤں گا, اتنے کا لے رہا ہوں, انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, تو اتنا مجھے اتنے بینیفٹس مل جائیں گے, اتنا نفع ہو جائے گا, بچوں کے لیے فائدہ وغیرہ وغیرہ. ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, بالکل صحیح ہے, دنیا کی پلاننگ کرنے کوئی منع نہیں ہے, لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی پلاننگ کیا کر رہے ہیں, آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, اس پر غور و فکر کرنا تذکیر ہے, نصیحت ہے,
اور اسی طریقے سے جاننا سمجھنا، اس کو کہا جاتا ہے محاسبہ نفس، واہ، اور یہ مستقل عمل ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک دفعہ آج محاسبہ کر لیا کہ مثال کے طور پہ رمضان شروع ہوا تھا، ہم نے نیکیاں شروع کی تھی، نمازیں پڑھی تھی، آج جو ہے وہ 28ویں شب آ گئی، ٹھیک ہے 2 دن گزر رہے ہیں، آگے گزریں گے، رمضان مکمل ہوگا تو الحمدللہ میں نے پورے روزے رکھ لیے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ نمازیں ساری میں نے پڑھی، کوئی نہیں چھوڑی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو نے مجھے توفیق بخشی کہ میں نے یہ کام کیا، شکر ہے، ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے، یہاں تک آپ نے کیا، لیکن کیا چاند نظر آتے ہی اس عمل کو ختم کر دیا جائے گا؟ ٹھیک ہاں، ہے، فرض روزے تو اب آپ پر نہیں رہے، اگلے سال ہی ہوں گے فرض، لیکن نمازیں تو فرض ہیں نا آگے جا کے، صحیح، تو کیا رمضان ہی میں نمازیں پڑھنی تھی، رمضان کے علاوہ بھی پڑھنی؟ یہ محاسبہ ہے، صحیح، یہ اپنے نفس کو مائل کرنا ہے اس جانب کہ اب مجھے عبادت کی طرف جانا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو خیالات آتے ہیں نا ہمارے دل کے اندر، اس کی بھی چند طرح کی اقسام ہوتی ہیں۔ ویسے تو نفس کی 3 قسمیں بیان فرمائیں گے، ایک نفس امارہ ہے جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، ایک نفس لوامہ ہے کہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے برائی کرنے پر، اچھا، کہ تو نے برا کیا، اچھا نہیں کیا تو نے۔ اب وہ نفس لوامہ اس کو نفس مطمئنہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو نفس لوامہ یہ اعتدال کا راستہ ہے، درمیان کا راستہ ہے صحیح، کہ گناہ پر شرمندگی ہو، نافرمانی پہ ملامت ہو، تو نفس لوامہ جو ہے نا یہ ملامت کرنے والا نفس، یہ انسان کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ نفس مطمئنہ تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جب اس کی موت کا وقت ہے، یا اللہ کے نیک بندوں کا جو نفس ہے وہ تو اس کی بات ہے، لیکن کم از کم یہ کہ ہم نفس امارہ سے جو برائی کی دعوت دے رہے ہیں وہاں سے چھٹکارا حاصل کریں اور نفس لوامہ تک اپنے آپ کو لے کر کے آئیں۔ دیکھیے فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر تو یہ شیطان بھلا دے، نیکی کے راستے سے ہٹا دے تو یہ فلا تقعد بعد ذکرہ، پھر یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یعنی انسان کا نفس اس کو اگر برائی میں مبتلا کرے اور اس کو نیکی کے راستے سے دور کر دے، اب دوبارہ جیسے اس کو یاد ہے فوراً نیکی کے راستے پر آ جائے، ہاں، اڑے مت وہاں پہ اس راستے کو کنٹینیو نہ کرے، اس راستے پہ چلنا، بلکہ اس کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر وہ آ جائے۔ صحیح، اسی طرح دل کی بھی مختلف کیفیتیں بیان فرمائی گئی، اس کو قلب سلیم بھی کہا گیا کہ جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو وہ کامیاب ہے۔ ایک قلب سقیم کہا گیا جس کو کہا جاتا ہے کہ بیمار دل، اور اچھا، بیمار دل جو ہے نا وہ درست ہو سکتا ہے، ہمارا دل بیمار ہو جاتا ہے، دل میں اچھائی کے بھی خیالات آتے ہیں، برائی کے بھی خیال آتے ہیں، تو برا خیال آئے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ سقیم ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو اس کو قلب سلیم کی طرف لے کے چلے جائیں۔ لیکن ہم نے اس کو قلب میت کی طرف، یا جس کو قلب میت کہا جاتا ہے وہاں لے کے نہیں جانا کہ دل ہی مردہ ہو جائے، پھر نصیحت ہی قبول نہ کرے۔ تو یوں ماہ رمضان جہاں ہمیں کھانے پینے سے روکتا ہے، جہاں ہمیں رات کی عبادت کی طرف ہماری توجہ لے کے جاتا ہے، جہاں پر اعتکاف کے سعادتیں ہیں، شب قدر میں عباداتیں، دعائیں، سب چیزیں ہیں، وہیں ہمیں محاسبہ نفس بھی بتاتا ہے کہ نفس کہہ رہا ہے کھا لے پی لے، آپ کے تو نہیں، اللہ کے لیے میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا۔ نفس کہہ رہا ہے تراویح چھوڑ دے، ہم کہتے ہیں نہیں تراویح پڑھوں گا، کیونکہ رمضان ایک مہینہ ہی تو ہے، دل چاہتے یہ کام کر لوں، یہ کام نہ کروں، آپ کہتے نہیں اللہ راضی ہوگا اس کام کو میں کروں۔ تو لہٰذا جب رمضان میں ان چیزوں کو ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں اور نفس کو بالکل دبا کر اور نفس مطمئنہ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو رمضان کے علاوہ بھی ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ صرف ایک بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنا درہ اپنے پاؤں پہ مارتے تھے، اللہ، بعض روایت کے اندر اپنے ہاتھ پہ مارتے تھے، اور اپنے آپ کو مارتے تھے، کہتے تھے بتا آج تو نے کیا عمل کیا اور کیا عمل نہیں کیا۔ تو وہ جنتی صحابی یہ کریں، ہم تو ان کے صدقے جنتی ہو جائیں تو بڑی سعادت ہوگی۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ماہ رمضان میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور آئندہ کے لیے ہم نے کیا پلان کیا، تو اگر کریں گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ بہت خوب، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ کم و بیش اسی وقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک خیال، ایک سوال، تاکہ ہم اور آپ تفکر کریں، فکر کریں، سوچیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہوگا اور اس کے بارے میں میرا کیا خیال ہے، اور آپ گھر بیٹھ کر اس سوال پر غور کرتے ہوئے اپنا خیال بھی اپنے تصور میں لائیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا میں آج جو اہم بات ہے وہ ہے عید کی تیاریاں کیسے کریں جائیں صبح سے اور 15 دن تک شاپنگ کے لیے کے نام پہ گھر سے نکلیں، مارکیٹوں میں چکر لگائیں اور شاپنگ کریں آخری دن۔ یہ ہے ہمارے ہاں ٹرین، 15 دن تک صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ مارکیٹوں میں گھومنا ہے اور لینی تھی ایک پینٹ اور ایک شرٹ۔
और वो लिया 14 दिन के बाद, चांद रात को। और बाकी दिन क्या किया, रास्ते में घूमते घामते पहुंच गए, इफ्तार की रोड पर ही, और फिर रात को घूमते घामते मोटरसाइकिल पे और शहरी से कुछ देर पहले घर गए, नमाजें भी गई, बस ये रोज़ा भी था नहीं था कुछ पता नहीं। ये है शॉपिंग, नहीं है। ऐसी ईद की तैयारियां नहीं करनी। और जो शादीशुदा है वो बेचारे मोटरसाइकिलों पे बच्चों को लेकर घूमते हैं, अगर माली तौर पे मुस्तकम हैं तो गाड़ी में लेके घूमते हैं, मिडिल क्लास हैं तो मोटरसाइकिल पे लेकर घूमते हैं, और हमारी तरह हैं जो किसी क्लास में नहीं है वो परेशान रहते हैं। और इनका भी मामला यही होता है कि घूमते फिरते ज़्यादा हैं और शॉपिंग कम करते हैं। हाँ, बीवी बच्चों के साथ जब शॉपिंग के लिए निकलते तो चॉइस का काफ़ी प्रॉब्लम आता है। और फिर ये कि आजकल चूँकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया तो खामखा घूमने से भी लोग इज्तनाब करते हैं। शॉपिंग के लिए जाने का हमारे दीन ने कोई मना नहीं किया, ईद की तैयारी करने का इस्लाम में किसी ने मना नहीं किया। मज़े करें, शॉपिंग करें, ख़रीदें, बिलख़ुसूस बच्चों के लिए भी, लेकिन अपनी जेब का ख्याल रखना है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, कारोबार ख़राब हो रहा है, रोज़गार के मसाइल हैं, तो ख़वातीन जो है वो अपने घर के मर्दों पर लोड कम करें और बच्चों की ईद को बेहतर करें। कोई मसला नहीं है, उनकी ईद को ख़राब ना करें, अपनी कुछ कुर्बानी दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मार्केटों की सूरत हाल ये है कि पहले तो मोटरसाइकिल खड़ी करो या गाड़ी खड़ी करो तो जगह नहीं मिलती। जगह मिल जाए तो सबसे पहले पार्किंग वाला हाथ बांध के आता है, साहब जी 100 रुपये की पर्ची। उससे पहले लड़ाई करो। चलें, अगर उसने ले भी ली पर्ची, दे भी दी, हमने पैसे दे भी दिए, गाड़ी खड़ी कर दी, तो उस पर लिखा हुआ है पर्ची पर कि आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी कोई नहीं है। यानी मैं 100 रुपये ले रहा हूँ लेकिन ख्याल नहीं रखूँगा, अगर इसका शीशा चोरी हो गया, ताला तोड़ के अंदर से कोई टेप ले गया, मेरी जिम्मेदारी नहीं। पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जब वापस आए पुलिस वालों ने उठा लिया, हमने कहा भाई इधर पार्किंग के पैसे दिए हैं। पुलिस वाले कहते देखो सामने नो पार्किंग लिखा हुआ है, अब उसको तलाश करो जिसने 20, 50 या 100 रुपये लिए। तो शॉपिंग के लिए जाने के लिए मसाइल बहुत हैं, इसलिए आपने देखा ऑनलाइन शॉपिंग का रिवाज आ गया। अब ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, ईद की तैयारी करनी है, शॉपिंग के लिए ऑप्शंस देखे, कौन से कलर लेने हैं, कौन सा डिज़ाइन चल रहा है, ले लिया। अब आएगा कब, बोला परसों आ जाएगा, ईद है 5 दिन बाद। हमने कहा 2 दिन बाकी हैं, 5 दिन तक ऑर्डर ही नहीं आया। अब उसको कोस रहे हैं, भेजा नहीं, बोला रश है और स्टाफ कम है, अब अभी 2 घंटे में आ जाएगा, तो आपकी तो ईद गई। अच्छा, फिर उसमें एक मसला आता है कि जब ऑर्डर आ जाता है तो क्या ये वही ऑर्डर है जो आपने दिया था, और आखिरी दिन आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लिहाजा अक्लमंदी ये है कि ईद से 20-25 दिन पहले ईद की तैयारी कर लें, और रमज़ान से पहले कर लें तो रमज़ान की सातों में मार्केटों बाज़ारों में जाने की ज़हमत नहीं होगी, और ये जो मैंने मसाइल बताए वो भी कम होंगे। लेकिन चलें, अगर रमज़ान में भी है तो मना तो कोई नहीं है, बस ज़्यादा मार्केटों में घूमना फिरना, ज़्यादा फजूल खर्ची करना और बिल्कुल लेट करना चीज़ों को, इससे दुकानदार भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ईमानदार और खुदा तरस हो गए कि आखिरी दिनों में बहुत सस्ता दे देते माल। वो जितने दिन गुजरेंगे महंगा करेंगे। तो आप जब बिल्कुल चांद रात पे जाएंगे, उनको पता है आज आया है तो सुबह तो ईद है, अभी लेगा ही लेगा। तो इस तरह से चीज़ें फेंक रहे होते हैं। आपने जगह जूतों की दुकानों पे, पेंटों की दुकानों पे, इस तरह से शॉप्स पे वो लोग यूँ खड़े होते हैं, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो उस वक्त फिर पैसे तो आप देखते नहीं हैं। तो इसलिए एक शॉपिंग भी एक प्लान है कि आपने कैसे करनी है। हमारे यहाँ जितनी बातें मैंने की, लोग ये कहते हैं कि मियाँ हम ये सारी बातें आपकी तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे माली हालात ऐसे हैं कि पैसे आए ही अभी हैं। पैसे आने पर अगर पैसे रमज़ान से पहले इतने आ जाएं तो लोग शॉपिंग कर लें, दरमियान में आ जाएं तो कर लें, 4 हफ्ते रमज़ान के होते हर हफ्ते मिल जाएं तो भी कर लें। तो जॉब्स लोग जहाँ पर करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हैं या बाहर से पैसे आने हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, मदरसा जो भी है, मैं बिल्कुल संजीदा बात कर रहा हूँ, वो बेचारे बाज़ औक़ात मैं जो बातें कर रहा हूँ इसको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूँकि वो मोहताज होते हैं कि बॉस की तरफ से या कंपनी की तरफ से या ओवरसीज़ की तरफ की जानिब से उनके अकाउंट में पैसे आते लेट हैं, तो इस वजह से वो शॉपिंग भी लेट करते हैं। तो आइडियल पोजीशन तो ये है। लिहाजा इस मौके पर मैं उन तमाम खैराती इदारों से भी कहूँगा जो ईद के कपड़े जो है फ्री में बांटते हैं या रियायती कीमतों में बांटते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, कोशिश करें ये काम भी 15 रमज़ान से पहले पहले समेट लें। और दूसरा, उन तमाम डिपार्टमेंट्स को या ओवरसीज़ जहाँ से पैसे आने हैं, सरकारी इदारे हैं, गैर सरकारी इदारे हैं, उनके ऑनर्स को भी चाहिए कि कोशिश करें कि ईद की तैयारी के लिए जो पैसे हैं वो माह रमज़ान मुबारक से पहले दे दें या फिर कम से कम दरमियान में दे दें, ताकि इन मुश्किलात का लोगों को सामना ना करना पड़े जो कि इस वक्त है। देखें, बहुत से
میں نے آؤٹلیٹس دیکھے کہ جہاں پر 12 رمضان 13 رمضان 10 رمضان تک 50% آف تھا. تو میں نے اس کو پوچھا کہ اتنا تم آدھی قیمت میں دے رہے ہو, بہت اچھی پروڈکٹ ہے آپ کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نکال رہے ہیں سارا سامان, اور 15 17 18 روزے کے بعد عید کا نیا سلاٹ آئے گا. وہ جو لاٹ یا سلاٹ آئے گا وہ چونکہ مہنگا ہوگا تو اس پہ کوئی رعایت نہیں ہوگی. تو پھر تو بے وقوفی ہے کہ ہم آخری دنوں میں شاپنگ کریں. لہٰذا اگر چیزیں ٹھیک رہیں, سسٹم ٹھیک ہو جائے, حکومت بھی کوئی قانون سازی کر لے تو سب کی عید اچھی ہو جائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جے ڈاٹ کا, جو میرے لیے بھیجتے ہیں ہر سال بہت ہی خوبصورت ملبوسات. ہمارے ساتھ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں. جے ڈاٹ کے آؤٹلیٹس پہ جائیں, شاپنگ کیجئے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, اور ہر طرح کی چیزیں اب تو انہوں نے رکھنا شروع کر دی ہیں. تو جے ڈاٹ کا شکریہ, ہر سال آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ملبوسات بھیجنے کے لیے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے عالم ٹائم میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان کی یہ بابرکت ٹرانسمیشن سحری کے بابرکت لمحات میں ٹی وی 1 سے براہ راست. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کی محفل ہوتی ہے, علم کی باتیں ہوتی ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے جنت و جہنم, اور اس موضوع پہ گفتگو کے لیے میرے ساتھ 3 معزز علماء کرام موجود ہیں. دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں آپ کے, ہمارے, ہم سب کے محترم مفتی محمد غلام دستگیر صاحب, السلام علیکم. بہت شکریہ حضور, آپ تشریف لائے. بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے مفتی اسحاق مدنی صاحب, آپ کو بھی السلام علیکم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم, بہت ہی پیارے شاہ صاحب ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب, آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جنت و جہنم جو ہے یقیناً ایک بڑا سبجیکٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام بتاتے تو ہیں یہ جنت میں جائے گا, یہ جہنم میں جائے گا, اور میوے دودھ و شہد کی نہریں, میوے یہ جنت کے لیے بتائی جاتی ہیں. آگ اور عذاب اور گرمی, تپش اور مختلف قسم کے عذابات کی صورتیں جہنم کے لیے بتائی جاتی ہیں. لیکن اصل میں دکھنے میں, نظر آنے میں, لوکیشن میں جنت کہاں ہے, کیسی ہوگی, جہنم کہاں ہے, کیسی ہوگی, اندر کا ماحول کیسا ہوگا اور بنی ہوئی کیسی ہوگی, لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو مفتی غلام دستگیر صاحب, اس طرف آنے سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جنت مسلمانوں کے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہے, انعام ہے. تو قرآن پاک میں جنت کے لیے کیا بیان کیا گیا, پھر ہم دوزخ کی طرف یا جہنم کی طرف, پہلے جنت کو لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. آج جو ہم نے یہ موضوع رکھا ہے, اور میں قبلہ مفتی صاحب کو بار بار پیش کروں گا, یہ اہم ترین موضوع ہے اور بڑا حساس موضوع ہے. اس کو مذاق سمجھتے ہیں, حالانکہ اسلام کے جتنے بنیادی عقائد ہیں ان میں سے جنت و دوزخ ایک بنیادی عقیدہ ہے. اچھا, اور قرآن میں واضح طور پہ اس کو بیان کیا گیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم جنت کے فضائل سنیں, وہاں کے کمالات, جنت کو جنت کیوں کہا جاتا ہے, ہاں, پہلی بات یہ کہ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں. دیکھیں, لفظ جنت جو ہے اس کا مادہ اشتقاق یعنی جس سے یہ بنا ہے وہ ہے جنن یا جنتن بھی ہے, اور 3-4 مصادر اس کے بیان کیے گئے. تو جنت کو جنت کیوں کہا جاتا ہے, جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا, جب ابراہیم علیہ السلام پر رات تاریک ہو گئی, چھپ گیا دن, تو جنت کہا جاتا ہے چھپی ہوئی چیز کو. جنات کو جنات کیوں کہا جاتا ہے, جن کی جمع ہے نا جنات, صحیح, تو جنات کو جنات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتے وہ. ہاں, تو اسی طرح جنت کو پوشیدہ یعنی وہ لفظ رکھا گیا کہ یہی وجہ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت ایسا مقام ہے ما لا عین رأت او کما قال علیہ السلام. حضور نے فرمایا جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, ولا اذن سمعت, کسی کان نے اس کا تذکرہ نہیں سنا. اچھا, یعنی یوں بظاہر سنا ہے, لیکن حقیقتاً کیا ہے جنت, صرف اس کی تمثیل اور مثالیں بیان کی گئی ہیں. صحیح, اور فرمایا ولا قلب بشر خطرت او کما قال علیہ السلام. حضور نے فرمایا کسی انسانی دل پر اس کا خیال نہیں گزرا. ایسی اللہ کی رحمت کا مقام ہے. در حقیقت اچھا, ایک معنی تو یہ ہے جنت کا. دوسرا معنی یہ ہے کہ جنت ایسے باغ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اتنے کثیر درخت ہوں کہ اس کی چھاؤں نے زمین کو ڈھانپ لیا ہو, اچھا, اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید میں
بے شمار صدہا آیتیں ہیں کہ جس کے اندر جنت کا تذکرہ ہوا، اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے کہ ہم حدیثیں پڑھیں، میں ایک شرعی مسئلہ بتا دوں اور عقیدہ بتا دوں مسلمانوں کا کہ جنت ہو یا دوزخ ہو، یہ حق ہے۔ جو جنت کو نیکی سے تعبیر کرے اور دوزخ کو گناہ سے تعبیر کرے تو وہ اس کا گویا کہ وہ اس کا انکار کرنے والا ہے، اور جو جنت اور دوزخ کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا، صحیح، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کو مارد وجود میں لائے گا، اچھا، بلکہ یہ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہیں۔ اس میں جو نہروں کا تذکرہ ہے، اس میں جو خوبصورت محلات کا تذکرہ وہ بن چکے ہیں، جو حور و غلمان کا تصور پیش کیا گیا ہے وہ حور و غلمان پیدا کیے جا چکے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ یہ اسلامی عقیدے میں بیان کر رہا ہوں شارٹ کر کے، کوئی وقت ہمیں اجازت دیتا تھا کہ ہم تفصیل سے بیان کریں، صحیح، یعنی یہ اسلامی عقیدے اور نظریے ہیں کیا کہ جنت میں حوریں، دودھ کی نہریں، غلمان اور چرند پرند جو وہاں ہوں گے وہ سب پیدا کیے جا چکے ہیں۔ ایسا نہیں کہ حوریں بوڑھی ہو جائیں گی اور غلمان جو بوڑھے ہو جائیں گے، یا جو دودھ کی نہریں وہ دودھ کی نعوذ باللہ باز جائے گا، خراب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ زمانہ یہاں گزرے گا وہاں نہیں گزرے گا، اور اس کی نظیر اور مثال صدہا قرآن کی آیتیں ہیں، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ زمانہ ایک چیز پہ گزرا ایک چیز پہ نہیں گزرا، کھانا خراب نہیں ہوا عزیر علیہ السلام کا، اور گدھا مر کے مٹی میں مل گیا۔ تو یہ یاد رکھیے جنت کا یہ بنیادی عقیدہ اور بنیادی نظریہ، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ جنت کی آرائش، زیبائش، جنت کا مکان، اس کے محلات، قرآن نے فرمایا کوئی چیز کائنات پوری مل جائے تو جنت کی ایک پتھر کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک میں فرمایا جنت کا جو جنتی کو کنگن پہنایا جائے گا نا، کنگن، اگر اس کنگن کا ایک پورا کنگن نہیں، فرمایا اگر ایک حصہ کنگن کا ظاہر کر دیا جو دنیا پر، تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جس طرح جب سورج نکلتا ہے تو ستارے نظر آتے ہیں، فرمایا نہیں نظر آتے ہیں۔ صحابہ نے کہا نہیں رسول اللہ نظر نہیں آتے۔ فرمایا اگر اس کنگن کا ایک حصہ دنیا پر ظاہر کر دیا جائے، کب؟ جب سورج چمک رہا ہو آب و تاب کے ساتھ، دعوی کبریٰ اور نصف النہار شرعی کے اوپر ہو سورج، فرمایا اگر اس کنگن کا ایک حصہ ظاہر کر دیا جائے تو جس طرح سورج نکلنے پر ستارے غائب ہو جاتے ہیں، اس طرح اس کنگن کے ظاہر ہونے پر سورج غائب ہو جائے گا۔ اللہ، واہ اس کی نورانیت کا عالم یہ واہ ہے۔ واہ واہ۔ تو یہ جنت آگے تذکرہ چلے گا انشاءاللہ تو ہم سنیں گے اس کو۔ اچھا شاہ صاحب، اتنی خوبصورت تمہید باندھی مفتی صاحب نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں، جنت کے ماحول کے بارے میں، جنت جن کو ملے گی ان کے بارے میں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں کیا کیا ارشادات فرمایا کہ چند اس میں سے مل جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید الفرقان الحمید میں جنت اور دوزخ کا تذکرہ کم و بیش 77 مرتبہ آیا ہے، صحیح، اور اللہ جل مجدہ الکریم نے جا بجا مقامات پر جو جنت کے تذکرے فرمائے ان میں سے ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اور نہایت ہی خوشی کی اور نہایت ہی بہترین ترین بات یہ ہے کہ یہ جو آیات جن کا قرآن مجید میں جنت کے اعتبار سے تذکرہ آیا ہے، ان آیات کی ان میں سے اکثر آیات کی تفسیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائی، واہ واہ واہ۔ کیا بات۔ اور قرآن مجید اور فرقان الحمید کے تفسیر کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید الفرقان الحمید خود اپنی تفسیر بیان کرے، ٹھیک ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید الفرقان الحمید کی تفسیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان کریں، ٹھیک ہے، اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا امت کے دیگر علماء جو اسلاف اور اخلاف کہلاتے ہیں وہ اپنی زبان اقدس سے یا اپنی تحقیقات سے وہ اس کی تفصیلات بیان کریں۔ اور انتہائی خوش آئند بات یہ ہے کہ جنت اور دوزخ یہ دونوں، جنت ایک ایسی چیز ہے، اس بارے میں یہ خوش آئند بات ہے کہ جنت کی تفسیر خود قرآن نے پہلے جنت کو مبہم بیان بھی کیا ہے، ہاں یعنی کہ مجمل طور پہ، اجمالی طور پہ قرآن نے بیان بھی کیا ہے صحیح، کہ ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جنتیوں کو پھل ملیں گے، اور دوسری جگہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کو پھل کیسے ملیں گے، کیا بات، ان پھلوں کی خصوصیات کیا ہوں گی۔ ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جنتی جو ہے وہ جنت کی نہروں میں ہوں گے،
اور دوسری جگہ قرآن پاک ان جنت کی نہروں کی جو خصوصیات ہیں اور ان جنت کی نہروں سے جو اٹھنے والی جو خوشبو ہے اور ان جنت کی نہروں کی نعمتوں کے جو ذائقے ہیں ان ذائقوں کو بھی قرآن مجید و فرقان الحمید بیان کرتا ہے. اچھا اسی طرح قرآن مجید و فرقان الحمید جنت کے گارے کی، جنت کی مٹی کی، جنت کے فرش کی، جنت کے چھت کی اور جنت کی تمام نعمتوں کی، حور و غلمان کی قرآن خود اجمال بھی بیان کرتا ہے اور خود قرآن اس کی تفسیر بھی بیان کرتا ہے. اور جب یہ بات اس پہلو تک پہنچ جائے کہ قرآن مجید جب کسی چیز کی تفصیل بیان کر دے واہ واہ، تو پھر اس کے بعد احادیث کی جانب رجوع کرنے کی ابتدائی طور پر ضرورت نہیں رہتی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو جنت سے اتنی محبت اور اپنی امت کے لیے اس کو حاصل کرنے کی اور اپنی امت کو اس تک پہنچانے کی اتنی محبت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ایک حدیث میں نہیں، 2 میں نہیں، 100 میں نہیں، بلکہ کم و بیش 1000 سے زائد احادیث میں اچھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے جنت کا تذکرہ چھیڑا ہے. واہ واہ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اس معنی میں ایک عقیدے کی بات عرض کر دوں جی کہ اس معنی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم مختار کل بھی ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ عنہ سرکار کو نبی پاک علیہ السلام نے کئی مرتبہ جنت عطا فرمائی ہے. واہ واہ، اور ایسی حدیث بھی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہے کوئی جنت کو لینے والا کہ میں اس کو جنت دوں؟ واہ واہ واہ، اور دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ. اچھا یہ جو بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کر رہے ہیں یہی بات قرآن کر رہا ہے. حضرت عثمان غنی نے ایک روایت کے مطابق 17 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے جنت لی ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جنت دی ہے، عطا فرمائی ہے. اسی طرح امام حسن امام حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں اس بات کو مکمل کر دوں. جی امام حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، پھر جنت آ گئی. کہ حسن اور حسین یہ جو دونوں میرے بیٹے ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. واہ، پھر سیدہ خاتون جنت کو ارشاد فرمایا کہ سیدہ میری بیٹی تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. واہ واہ واہ، اور پھر حضرت سیدنا مولا کائنات کو سامنے بٹھا کر ارشاد فرمایا کہ علی تم، میں اور تمہاری زوجہ یعنی سیدہ خاتون جنت اور یہ تمہارے دونوں بیٹے، ہم پانچوں کے 5 جنت میں ایک جگہ پر ہوں گے. واہ واہ واہ، تو یہاں سے 5 تن پاک کا عقیدہ بھی سمجھ آ جاتا ہے. صحیح، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ میں تو 5 تن کا غلام ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اور دیگر صحابہ کو بھی، عشرہ مبشرہ مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. 10 صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت بھی ارشاد فرمائی ہے. تو ان احادیث سے یہ بات بالکل مترشح اور بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جس کو چاہے جنت عطا فرمائے اور جس کو چاہے جنت عطا نہ فرمائے. یہ آپ علیہ السلام کا اختیار ہے. کیا بات، مسلم شریف کے اندر اوپر نیچے کچھ احادیث جنت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 7130. جی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے. اچھا، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ نفسانی خواہشات سے گھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے جو جتنی تکلیف اٹھائے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو جتنی تکلیف اٹھائے گا، حلال مال کمائے گا، اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، رسول اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، اور دیگر وہ چیزیں جو بظاہر مشکل لگتی ہیں لیکن شرع شریف یہ کہتی ہے کہ ان پر عمل کرنا ہے، اگر اس پر عمل کرے گا تو دنیا میں چونکہ تکلیفیں ہیں لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ آخرت میں اس کے لیے بہت جنت ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے، یہ حدیث کا نمبر ہے 7136. یہ ساری مسلم شریف کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں چلنے والا سوار
100 سال تک چلتا رہے گا اچھا۔ لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ امام بیہقی نے ایک حدیث مبارکہ جنت کے درختوں کے حوالے سے نقل کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعب الایمان میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے درخت صرف ہوا نہیں دیتے، صرف چھاؤں نہیں دیتے، صرف راحت نہیں دیتے، بلکہ وہ آنکھوں کو بھی قرار دیتے ہیں اور کانوں میں بھی رس گھولتے ہیں۔ واہ، عرض کی گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا جب ہوا چلے گی نا جنت میں تو ان درختوں سے ایسی آواز نکلے گی، ایسی مدہوش کرنے والی آواز نکلے گی کہ جنتی کہے گا کہ میں ساری زندگی اس آواز کو سنتا ہی رہوں۔ اور پھر جب وہ اٹھ کے اس درخت کو دیکھے گا تو وہ درخت جنت کا اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ کہے گا کہ میں ساری زندگی اس درخت کو دیکھتا ہی رہوں۔ تو پھر جو جنت میں اس کے خادم ہوں گے وہ اس کو آ کے کہیں گے یہ تو جنت کی ادنا نعمتیں ہیں جنتی، تو ابھی ان نعمتوں کو تو نے دیکھا ہی نہیں ہے جو اس سے بڑھ کر تیرے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر احادیث کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ۔ سبحان اللہ۔ تو جہاں جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو آپ حضرات کی اجازت سے بہت سے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے مختلف طریقوں سے پیغامات بھیجے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں کا ہو گیا ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو نام سب کے نہیں لے سکتے لیکن کل بھی دعاؤں میں نے جتنے نام لے سکا آپ سب کی طرف سے بھی اور لوگ جو سن رہے تھے ان کی طرف سے دعا سب نے کی۔ ہمارے دوست ہیں شہزاد بھائی، تو ان کی بہن کا انتقال ہوا ہے رمضان المبارک میں ہی، تو ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے علاوہ ہمارے دوست ہیں سکندر سوریہ، ان کے بھائی کا انتقال کچھ سالوں پہلے ہوا تھا، تو وہ ہر سال مجھے رمضان مبارک میں کہتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرا بچپن گزرا ہے موسیٰ لین لیاری میں، وہاں پر مشہور مسجد ہے کراچی کی کوثر مسجد، جس کے اندر مزار ہے سید مزمل شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے بزرگ تھے۔ وہاں کے جو خطیب اور امام تھے اور حافظ قرآن تھے علامہ خان محمد درانی صاحب، اور وہ ایک تو تیز قرآن پڑھتے تھے جیسے ہم اس دن ذکر کرتے تھے، لیکن ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا تھا، اور اتنے زبردست انہوں نے تجربات کیے تراویح کے اندر سنانے میں، یعنی ایسا ہوتا تھا کہ چونکہ وہ تیز پڑھاتے تھے تو رش باہر گلیاں اطراف کی سب بھری ہوئی ہوتی، روڈ ووڈ سب بھر جاتے تھے، لوگ دکاندار پھر خود ہی کہتے تھے کہ دکانیں بند کرو، خان محمد درانی صاحب کا سیزن شروع ہو گیا ہے، یہ سارا نمازیوں سے بھر جائے گا علاقہ۔ تو ہوتا یہ تھا کہ چونکہ وہ تیز پڑھتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے، کہتے ویسے بھی تیز پڑھتے ہیں تو 8 رکعت کے بعد آئیں گے، اب 8 رکعت کے بعد آئے، حضرت صاحب لگے ہوئے 16ویں میں جا کے ملتے تھے یا 18ویں میں، اور جا کے یہ ان کی تراویح ہو گئی۔ تو علامہ خان محمد درانی صاحب نے پھر کیا کیا، 4 رکعت اتنی لمبی کر دی کہ جو لیٹ آیا نا اس کو پھر 5ویں میں ملنا پڑا، اس طرح سے پھر 2-4 دن بعد جب سب کو لگا کہ یہ تو لیٹ کرتے ہیں تو 16 رکعتیں تیز پڑھا دی اور آخری 4 میں سب کو کھڑا کر دیا۔ جو اتنے تجربات کیے حضرت صاحب نے، اور علامہ نورانی صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے، نورانی میاں نے بھی وہاں پہ نمازیں پڑھائی اور سارے بزرگوں نے وہاں نمازیں پڑھائی۔ تو خان محمد درانی صاحب کا بھی انتقال ہوا 2-3-4 سال پہلے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بریک۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عالم ٹائم میں۔ آج ہمارا موضوع ہے جنت اور جہنم، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم دعائیں کر رہے تھے تو ایک نام آیا ہے ہمارے چکوال سے، ایک بہت ہی محترم ہیں صوبے دار مخصوص صاحب، ان کا انتقال ہوا تھا، ہمارے ثنا خان نعمان عادل صاحب نے بتایا، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کر لیں، سب مل کے لیے دعا کریں ان کے لیے بھی۔ اور جب موسیٰ لین لیاری کا، علامہ خان محمد درانی کا، کوثر مسجد کا تذکرہ ہوا تو شاہ صاحب نے فرمایا ہمارے ایک بہت ہی پیارے عالم دین تھے علامہ غلام یاسین قادری نورانی صاحب، اور وہ بھی بہت محبت کرتے تھے، مجھ سے بھی بہت زیادہ کرتے تھے، میں بھی ان سے کرتا تھا، میں تو خیر سب کا ہی چاہیتا ہوں آپ سمیت، تو ان سے ذرا سا مزاح بھی ہو جاتا تھا، اور وہ بھی مولانا نورانی کے قریب بھی تھے۔ تو ان کا جوانی میں انتقال ہوا، اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تھی، اچانک ہی خبر آ گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک دفعہ ان کے صاحبزادہ نے بھی مجھ سے رابطہ کیا تھا، تو آپ کے اہل خانہ کے ساتھ ہم پہلے بھی دکھ درد میں شریک تھے، آج بھی ہیں، کوئی کام ہو، کوئی ہمارے لائق خدمت ہو تو بتائیے گا۔ علامہ غلام یاسین صاحب کے لیے سب مل کے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ مفتی اسحاق صاحب ذکر ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جس میں جنت کا تذکرہ ہوا ہے، اور حضرت صاحب نے ذکر کر دیا مفتی صاحب نے کہ جنت کے بارے میں قرآن پاک نے کیا فرمایا۔ کوئی احساس محرومی ہوگا جیسے میں اور آپ جنت میں ہوں گے، شاہ صاحب بھی ہوں گے،
मुफ्ती साहब भी होंगे, नौमान आदिल भी होंगे, ये कैमरामैन सारे सब हम जन्नत में होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आप लोग बोले यार शब्बीर भाई के बड़े मज़े हैं उधर, हमें नहीं मिल रहे ये मज़े। क्या बात, ऐसा कोई हसद होगा? हाँ, जैसे अपना ऑडियो वाला है नदीम या फैसल है जिसका माइक हम इस्तेमाल करें, कभी माइक बंद कर दे। आदिल भी तो है। हाँ, तो ये सारे कहें यार शब्बीर भाई के मज़े हैं, तो मैं वहाँ कह सकता हूँ देखो भाई वैसे भी मैं होस्ट था, तो आप सबकी मेहनतें आके गिरती तो मेरे पास ही थी। सही है। तो थोड़ी सी तकलीफ मैंने दुनिया में बर्दाश्त की। शाह साहब ने कहा था कि जन्नत के अतराफ़ में जो है तकलीफ वाले, तो भाई तकलीफ है बर्दाश्त जिसने दुनिया में की उसको राहत मिल रही है, तो जलन नहीं करनी है। होगी वैसे या नहीं होगी ये तो मिजाज समझाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जन्नत अल्लाह की तरफ से ईमान वालों के लिए वो इनाम है कि जहाँ पर ना ही किसी को एहसास महरूमी होगा और ना ही कोई जेलिसी के अंदर या हसद में मुब्तला होगा। यानी जिसको जो मिलेगा वो अपने ऊपर खुश होगा वो। और आज ही इत्तेफाक से मैं अपनी मस्जिद में, चूँकि तरावी के बाद दरस कुरान होता है, तो सूरह दहर की आज मैंने तिलावत की और उसका तर्जमा मैंने बयान किया। तो वहाँ पर ये बात, ये हदीस मुबारक मुताला करते हुए ये उस वक्त मैंने लोगों के सामने ज़िक्र की कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाए जो अदना दर्जे का जन्नती होगा ना, अदना दर्जा, आला दर्जा तो बहुत बुलंद है, अदना दर्जे का जो जन्नती होगा वो अपनी सल्तनत को देखेगा, दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, आगे पीछे देखेगा, और वो सल्तनत इतनी बड़ी होगी कि एक घोड़ा और घुड़सवार अगर 1000 बरस तक भी वहाँ चलता रहे तो उसकी सल्तनत ख़त्म नहीं होगी। ये सबसे निचली अदना दर्जे का, सबसे निचला अदना दर्जे, यानी जो जैसे समझिए कहते हैं स्टेडियम के अंदर ये इंक्लोजर है, ये इंक्लोजर है 500 रुपये वाला इंक्लोजर, 5000 वाला इंक्लोजर, VIP 10,000 वाला इंक्लोजर, ये 500 वाले इंक्लोजर की बात हो रही है। बिल्कुल, मतलब यूँ समझिए कि जो अदना दर्जे का जन्नती होगा उसके लिए ये कम अज़ कम ये सल्तनत उसकी होगी। और इस पर जो वाक़या है वो ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से इस बात को बयान फरमाया गया कि एक शख्स होगा कि जो अपने गुनाहों की वजह से उसका चेहरा जहन्नम की तरफ होगा, उसका चेहरा जहन्नम की तरफ होगा। जब वो अल्लाह की रहमत क़यामत के दिन ईमान वालों पर देखेगा ना, वो कहेगा या अल्लाह तो इतना मेहरबान है, मेरा चेहरा जहन्नम से दूर कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कुछ और तो नहीं मांगेगा। वो कहेगा या अल्लाह मुझे बस इतनी नेमत मिल जाए, मेरा चेहरा जहन्नम से दूर हो जाए ताकि तपिश मुझे ना पहुँचे, तो बस या अल्लाह इतना काफ़ी मेरे लिए। जहन्नम के आदाब देख रहा हूँ तो दिल मेरा दहल है। अल्लाह ताला फरमाएगा बंदे वादे पे कायम रहेगा, या अल्लाह वादे पे कायम रहूँगा। तो कहा कि उसका चेहरा जहन्नम से फेर दिया जाएगा। अच्छा। अब जब जहन्नम से चेहरा फिरेगा वो जन्नतियों को देखेगा, उनके मज़े, उनको जो है मतलब जाता हुआ जन्नत में देखेगा, तो कहेगा या अल्लाह तूने जहन्नम से चेहरा फेर दिया, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा गफूर है। अल्लाह के अस्माए मुबारका का जिक्र करेगा और फिर कहेगा या अल्लाह तो इतना मेहरबान है, तूने ये काम किया है, यहाँ से या अल्लाह मुझे जन्नत के करीब कर दे। अच्छा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि अभी तो तूने ये कहा था, अब तो ये कह रहा है, तो या अल्लाह तू तो मेहरबान है ना, रहम करने वाला है, तू मुझे कर देगा करीब जन्नत में, तेरा क्या चला जाएगा। तो वो जन्नत के करीब हो जाकर दरवाजे के, मौला तेरा क्या चाहता है। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है। यानी एक तमसील बयान की गई है कि उस शख्स को कहा जाएगा कि दोबारा तो नहीं मांगे, या अल्लाह बस इतना, जन्नत के दरवाजे के करीब हो जाएगा। अब जब दरवाजे के करीब होगा ना, अल्लाह ताला उसके सामने जन्नतियों की कैफियत को ज़ाहिर कर देगा कि कितने मज़े के अंदर है, कितनी नेमतें उनके सामने हैं। तो ये बंदा कहेगा या अल्लाह तूने यहाँ तक पहुँचा दिया, या अल्लाह तो इसे मैंने कहा था नहीं मांगूंगा, लेकिन या अल्लाह अगर तू दाखिल कर देगा जन्नत में तो तेरी रहमत को कोई नुकसान तो नहीं है ना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जा, तो ये दाखिल किया। और हदीस शरीफ में यूँ बयान फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक उस वक्त जो है मुस्कुराएगा, अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराएगा। और उस वक्त हुजूर इतना मुस्कुराए कि हुजूर की दाढ़ें जाहिर हो गई। फरमाया कि अल्लाह तबारक फरमाएगा जा, हमने तुझे जन्नत में इतना दे दिया जितनी तेरी दुनिया थी, यानी दुनिया जितनी है। वो कहेगा या अल्लाह तू रब होकर मुझसे मजाक करता है। अल्लाह ताला फरमाएगा मैं रब होकर मजाक नहीं करता, और ना जो है मेरा शेवा है ये जैसा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो बड़ी तवील हदीस मुबारक है। तो जब हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सहाबा से इसको रिवायत करते बयान करते थे ना, वो कहते थे काश वो आखिरी जन्नती मैं बन जाऊँ। तो लोगों ने कहा कि आप इस तरह की बात क्यों करते हैं, आप तो इतने फैज़ याफ्ता हैं। हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से फरमाया उसका जन्नत में जाना कतई है। हाँ, वो लाजमी जन्नत में जाएगा। बात हो गई उसकी, बात ये तो वो जाएगा। मेरे आका ने मेरी बात, मेरे आका ने बात की, जो सर उठाए मैं जा रहा हूँ जानिब खुल्द, जो मैं सर उठाए जा रहा हूँ जानिब खुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। तो यूँ ये जो सारा मामला है ना कि जन्नती न हसद में मुब्तला होगा, न जेलिसी के अंदर होगा, न कोई और मामला होगा, बल्कि एक फल जो वहाँ पर जिक्र है ना कि वो गुच्छे नीचे की तरफ होंगे और वो बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े हुए, जिस तरह हाथ बढ़ाएगा वो गुच्छा उसके हाथ में आ जाएगा, वो खाएगा।
پھر آگے لکھا مفسرین نے اسی سورہ مبارکہ کی تفسیر میں کہ جنتی کیوں کھائے گا، حالانکہ حدیث میں بیان فرمایا کہ جنتی کو جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس، کیونکہ یہ بھی ایک محرومی کی بات ہوتی ہے، صحیح۔ بھوک لگ رہی ہے، پیاس محسوس ہو رہی ہے، کیوں کھائے گا؟ کہا وہ لذت کے لیے، مزے کے لیے، اللہ کی نعمت کے شکر کے طور پہ وہ کھائے گا۔ تو یوں یاد رکھیے کہ جنت کے اندر نہ کوئی احساس محرومی ہے، نہ یہ ہے کہ اس کو اتنا مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، نہ کوئی جیلسی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ اب ہم جنت کا تذکرہ تو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، آگے بات بھی ہو جائے گی، جہنم کا جو عذاب ہے اس کی بھی بات ہو جائے گی، لیکن میں ایک دو اعمال ذکر کر دیتا ہوں جو جنت میں جانے کا سبب ہے۔ سب سے پہلا ذریعہ تو کلمہ طیبہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، کیونکہ غیر مسلم کے لیے جنت نہیں ہے، اور مسلمان اگر ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا تو اس کے لیے جنت ہے۔ دوسرا بڑا عمل نماز جو ہے اس کو جنت کی کنجی کہا گیا نا، کہ نماز جنت کی کنجی ہے، کس اعتبار سے کہ کنجی جو ہے وہ تالا کھولنے کے کام آتی ہے، تو تمثیل ہے کہ گویا کہ آپ جنت کے اندر داخل ہوں گے انشاءاللہ نماز پڑھنے والا۔ تیسرا عمل تلاوت قرآن ہے، ماہ رمضان نزول قرآن کا میں تلاوت قرآن، اور پھر ہر عمل جو ہر بندہ کر سکتا ہے، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک بڑا پیارا عمل جو محبت بڑھاتا ہے درود پاک۔ کیا بات۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، لیکن یہ وہ اعمال ہیں کہ جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہر بندہ جو بھی نیک عمل کرے وہ اسی نیت سے کرے، یا اللہ اس نیک عمل کی برکت سے مجھے جنت عطا فرما دے، کیونکہ بندے کا کوئی ایک عمل، ایک نیکی قبول ہے نا تو سارے قبول ہو گئے، کیا بات۔ کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ جنت ہے، تو کوئی ایک قبول ہو جائے تو جب بھی کوئی نیکی کریں دعا کریں، یا اللہ تو نے توفیق دی ہے، اس کو قبول فرما لے اور اپنی رحمت سے داخل جنت فرما اچھا، دے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ بس جنت مل جائے وہاں جا کے سکون ہوگا، اور کچھ لوگوں نے اتنا ایک ڈائلاگ کو اتنا بےہودگی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ بڑھا دیا کہ سکون تو صرف قبر میں ہے۔ بھائی قبر میں تو باقی معاملات نہیں ہیں، کس نے کہہ دیا سب کے لیے سکون ہے؟ تو اس طرح سے کسی چیز کا مذاق اڑانا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ جنت دے دے، پھر یہ دنیا کے جھمیلوں سے جان چھوٹے، اور اس وقت جو ہمارے لیے جھمیلا ہے وہ یہ مکھیاں ہیں، کام ہی نہیں کرنے دے رہی ہیں۔ تو جنت میں یہ مکھی مچھر یہ ہوں گے جو کاٹیں تنگ کریں، سکون ہی سکون ہوگا، جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو تکلیف دے۔ جو تکلیف دے۔ تو مکھی جانے کے لیے یا مکھیوں کو بھگانے کے لیے، یا مکھی خود چلی جائے، اس کے لیے اس دنیا میں تو اسپرے ہے جو آ چکا ہے، لیکن اسپرے کریں گے ہم بریک کے بعد۔ خوش آمدید۔ جنت و جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، عالم ٹائم میں ہم موجود ہیں۔ مفتی غلام دستگیر صاحب، تیاری کیسے کریں جنت کی؟ کوئی ہے کہ صرف ویزا لگے گا اندر، یا شفاعت رسول بس شارٹ کٹ، ایک نیکی میری کام آ جائے گی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، پھر کوئی ایک کام پہ اترانا، ایک کام میں نے زندگی میں ایسا کیا جنت ملے ہی ملے، یا میرے پیر صاحب لے کے جائیں گے، یا بابا لے کے جائے گا کوئی، اللہ اللہ اللہ، کیا مطلب یہ کافی ہے؟ کوئی تیاری بھی کرنی ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان موجود ہے اس پر۔ حضور نے فرمایا جنت کو تکالیف سے ڈھک دیا گیا ہے، مشکلات، مصائب، پریشانیاں۔ تو جو جنت کا متلاشی ہے تو وہ تیار رہے کہ اس کو مشکلات آنی ہیں۔ اچھا مشکلات کس طرح آئیں گی؟ مشکلات اس طرح آئیں گی کہ فجر میں وضو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، سخت سردی ہے کرنا ہے، سخت گرمی ہے روزے رکھنے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں یاد رکھیں اعمال پر بے شک اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، لیکن صرف عمل پر نہیں، وہ عمل کی قبولیت پر بھی ہے، عقیدے پر بھی ہے۔ ہمارے بزرگ وہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اکثر کہتے بیٹا اگر عمل میں کمی ہوئی نا اللہ معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ لاج رکھے گا، پردہ رکھے گا، لیکن عقیدے میں کمی ہوئی نا بخشے نہیں جاؤ گے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ جنت کیسے ملے گی، تیاری کیسے کرے، اس کے لیے معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسا ابتدا میں نے عرض کیا کہ آج ایک تعداد ہے جو آپ کو یہ مذاق اڑاتی ہوئی جنت کا نظر آئے گی، یعنی آپ اندازہ لگائیں حوروں کا تذکرہ آتا ہے، لوگ باقاعدہ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، کیوں بھائی؟ اور میمز بنتی نعوذ باللہ، حالانکہ حور ہیں، جنت کے محلات ہیں، جنت کے غلام ہیں، جنت کی نہریں ہیں، ان کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا کفر ہے، بندہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور قرآن اعتراض کرتے نعوذ باللہ من شر ذالک۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں فرمایا گیا، حضور نے فرمایا جنت جب جنت میں جائے گا نا، کمال شاہ صاحب کیا اللہ حضور نے فرمایا وہ کھانا کھا رہا ہوگا منہ سے، وہ پانی پی رہا ہوگا، بات کر رہا ہوگا، لیکن وہ رب کیسے قادر ہے؟ فرمایا حضور نے فرمایا لیکن اس کے باوجود اس کی زبان ذکر کرتی رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، انسان جب بول رہا ہوتا ہے تو بولنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا، کھا رہا ہوتا تو بول نہیں سکتا، تو زبان کیسے ذکر کرے گی؟ فرمایا جو رب
सोते हुए खाते हुए दिल को जिंदा रख सकता है, वो जबान पर जिक्र जारी करने पर कादिर क्या है। बात है, क्या एक बात। दूसरा ये कि जन्नती उसको जन्नत का मुताला करना बहुत ज़रूरी है कि अगर जन्नत में जाना कि जन्नत मकाम कैसा है। जन्नत का जैसे अदना खादिम की बात की, जन्नत में जो सबसे अदना दर्जे का बंदा होगा ना, जो सबसे जिसका नीचे का लेवल होगा, उसके पास भी 70,000 गुलाम होंगे जन्नत के अंदर। और फरमाया 70,000 डिशेज होंगी, क्योंकि यही तो वजह है हुजूर ने फरमाया किसी दिल पे गैमान नहीं उतरा। और इंसान अब देखिए क्या होता क्या है कि इंसान दुनिया में कोई डिश खाता है, मिसाल के तौर पर आप कौरमा खा रहे हैं, आपको जो आप बना पहले, के लाए थे। हाँ, पहले लुकमे में जो जायका आया आपको, जो पहले लुकमे में आपको जायका आया, क्या वो 10 लुकमों के बाद आएगा? जायके में कमी महसूस, हाँ, दिल भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, पेट के साथ साथ दिल भी भर दिल में जाएगा। भर जाएगा, नीयत भर जाएगी आपकी। जन्नत में ऐसा नहीं होगा। जन्नत में किसी चीज़ को फना नहीं है। हदीस पाक में फरमाया गया जन्नत का एक लुक्मे में 70 जायके होंगे। एक खाने में नहीं हजरत, एक लुक्मे में, और हर जायका दूसरे से मुख्तलिफ होगा। वाह वाह वाह। और जन्नत में अल्लाह ज़बान को वो तासीर अता करेगा कि वो जन्नत में ज़बान एक साथ वो 70 जायके महसूस करेगी। अच्छा, तो जन्नत, यानी जो लफ्ज मज़ा है वो भी बार बार मज़ा ले रहा होगा। और आप अंदाज़ लगाए ऐसा नहीं है। हदीस पाक में फरमाया कि सिर्फ जन्नती सोचेगा कि मुझे मशरूब पीना है। आज तो यहाँ है ना कि आपको मशरूब की दुकान में जाना पड़ेगा, घर में अगर ग्राइंडर मशीन है, जूसर है, उसे निकालना पड़ेगा, नहीं, जन्नत में सिर्फ जन्नती सोचेगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है युताफ़ु अलैहिम बिकअसिम मिन मईन बैदा लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन। अल्लाह फरमाता है कि क्या होगा, जन्नत के आब खोरे, गिलासेस और मुख्तलिफ प्याले जो कि जवाहिरात से जड़े हुए होंगे, फरमाया कि वो उसके सामने आ जाएंगे, पेश हो जाएंगे, और वो जितना चाहेगा उससे पिएगा, और फिर वो खुद वापस चले जाएंगे। और फरमाया ला फीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फ़ून, और वो शराब तहूर होगी। फरमाया उसमें सर जो जिस तरह दुनिया की एक नापाक और गलीज गंदी शराब होती है, फरमाया ऐसी शराब नहीं होगी। क्योंकि जब बंदा दुनियावी शराब को पीता है तो सबसे पहले उसके सर में दर्द होता है, वाह वाह वाह। कई आवर होती है, बदबूदार होती है, कुरान पर और बहक जाता है इंसान पीने के बाद। फरमाया जन्नत की जो शराब तहूर होगी वो इन औसाफ से पाक होगी। ला फीहा गौलुन, सर दर्द नहीं होगा उससे, अच्छा, वला हुम अन्हा युनज़फ़ून, और फरमाया वो बहकेगा भी नहीं बंदा, आए है। और जन्नत के अंदर 4 दरिया होंगे। देखिए आपने कहा ना जन्नत में जाए कैसे, तो भाई सबसे पहले आपको मालूम ही होना चाहिए कि जन्नत ऐसा कैसा मकाम है। ये तख़य्युलात पेश किए गए, ख्याल। और फरमाया नहरें कैसी होंगी। आज नहर कैसे होती है कि एक गड्ढा खोदा जाता है और उसमें पानी छोड़ा जाता है, ऐसे होगा ना। जन्नत की नहर ऐसी नहीं होगी। वाह वाह। फरमाया ज़मीन के ऊपर बह रही होगी। और हुज़ूर ने फरमाया उसका गारा मुश्क का गारा होगा। उसके जो कंकर होंगे ना वो फरमाया सब ज़बरदस्त के होंगे, हैं, मोती के कंकर होंगे। जन्नत अदन फरमाया एक ऐसा महल होगा जो जन्नतुल फिरदौस के अंदर होगा। हुज़ूर ने फरमाया जिससे आर पार नजर आता होगा। आज मैं आप इस चैनल की वसासत से, इस प्रोग्राम के वसासत से मैं कहूँगा उन लोगों को जो हराम खाते हैं, जो सूद खाते हैं, जो कम लेन, आप किसके बदले क्या बेच रहे हो भाई? दुनिया की जलील और हकीर दौलत के बदले आखिरत को बेच रहे हो। अल्लाह। और देखे हुजूर का ये करम है, हुजूर का ये करम है। आप हदीस का मुताला करें क़िबला तो आपको पता पड़ेगा कि हुजूर का करम है कि हुजूर ने कदम कदम पर अपने गुलामों को जन्नत अता फरमाई है। वाह वाह। इसलिए तो कहा कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना दामन खाली है। मेरे आका ने फरमाया कोई शख्स नमाज में आए और वो देखे कि जिस सफ में वो खड़ा हो रहा है उससे अगली सफ में जगह खाली है, हुजूर ने फरमाया वो आगे बढ़ के सब मुकम्मल करे, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाए। वाह वाह वाह। जिसने मोमिन की जनाजे में शिकत की फरमाया अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। क्या बात। जिसने मोमिन के लिए या ये हुजूर जन्नतें बांट रहे हैं ना, जैसे मालिक जन्नत है ना, जैसे क़िबला शाह साहब ने फरमाया कि हुजूर को अल्लाह ने इख्तियार दिया जिसको चाहे जन्नत अता कर दे, ये मालिक जन्नत है। हुजूर ने फरमाया कोई बंदा मजलिस में बैठा हुआ हो और कोई आए वो उसके खिसक के उसके जगह कर दे, फरमाया जन्नत वाजिब हो जाती है। क्या बात। अल्लाह तबारक व तआला हमें बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। आमीन मैं आमीन। सिर्फ एक बात यहाँ पे अर्ज़ करूँ कि जन्नत में ले जाने वाले अमाल के एतबार से अगर मुताला करना चाहें, ज़रा हम कम वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा बात यहाँ नहीं बयान कर सकते। एक अल्लामा अब्दुल मुस्वा आज़मी साहब की किताब है बहिश्त की कुंजियाँ, मुख्तसर किताब है, बहुत तवील नहीं है, नेट से डाउनलोड करके लें और अगर मुमकिन हो तो इन्हीं 1-2 दिन में पढ़ लें।
ورنہ ہوگا یہ کہ رمضان گزر جائے گا تو پھر وہ ایک تصور جو مطالعہ کرنے کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو بہشت کی کنجیاں یہ بڑی مختصر کتاب ہے, اس میں جہنم کے خطرات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا چیزیں جو جہنم میں بندے کو لے جاتی ہیں, اور بہشت کی کنجیاں یعنی جنت میں جانے کی چابیاں اور علامات اور نشانیاں کیا کیا ہیں, کیا کیا اعمال کریں. ایک تو یہ مختصر کتاب ہے, اور اگر طویل کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں تو المدینۃ العلمیہ نے اس کتاب کو اردو ترجمہ کر دیا ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. یہ کتاب آپ کو مل جائے گی, وہاں پہ نیٹ پہ سرچ کر لیں, دعوت اسلام کی ویب سائٹ پہ وہاں پہ مل جائے گی. اور ایک کتاب ہے الزواجر عن اختراف الکبائر, یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جو بندے کو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. تو یہ ویب سائٹ سے آپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں, نیٹ پہ سرچ کریں گے کتاب مل جائیں گی آپ کو. تو ایک یہ مختصر کتاب اس کو پڑھ لیں, اور طویل اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو پھر اس کے بعد ان دو کتابوں کو بھی دیکھ لیں, جنت میں لے جانے والے اعمال اور جہنم میں لے جانے والے اعمال. تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اس وقت ڈگر کون سی آپ کی چل رہی ہے. آپ اس راستے پر ہیں یا اس راستے پر, جو سورہ واقعہ میں بیان فرمایا گیا نا, سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین, کے تین اس راستے والے ہیں, یعنی تین افراد ہیں, ایک دائیں طرف والے, ایک بائیں طرف والے, ایک اعمال میں سبقت کرنے والے. تو اندازہ ہو جائے گا کہ راستہ ہمارا کون سا چل رہا ہے, یہ راستہ چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے. اگر سیدھا راستہ چل رہا ہے جنت کا تو اچھی بات ہے, انہی اعمال کو اختیار کریں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا راستہ یا کوئی عمل جو جہنم کے لے جانے والا, اس سے بچنا آسان ہو جائے گا. معلومات ہوگی تو اس میں آسانی ہو جائے گی. کیا بات ہے. اچھا شاہ صاحب, اب جہنم کی طرف سے آتے ہیں, جہنم کی طرف آتے ہیں, اللہ نہ لے جائے گفتگو میں, کہ قرآن و حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے, کیا ہولناکی ہے, کتنی خطرناک ہے, ہیبت ناک ہے, ڈراؤنی ہے جہنم, اور اللہ کے غضب کی جگہ ہے. تو منظرنامہ کیا ہوگا جہنم. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید الفرقان الحمید میں جہاں اللہ جل مجدہ الکریم نے اہل ایمان کے لیے جا بجا مقامات پر جنت کا تذکرہ کیا ہے, وہیں پاک پروردگار نے جہنم کا تذکرہ بھی کیا ہے, اور واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ فاتقوا النار التی اعدت للکافرین, کہ اس آگ سے ڈرو اور اس کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جہنم کی جو اس کو بنایا گیا ہے, اور جہنم کا جو سلسلہ ہے, وہ مقام اور وہ مکان جو ہے وہ کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے, اہل ایمان کے لیے تیار نہیں کیا گیا. یہ ایک علیحدہ بات ہے, آگے پھر اس پر گفتگو ہوگی کہ اہل ایمان کو جہنم میں وہ کس کس وجہ سے جائیں گے, لیکن وہ مسلسل اور خالدین فیہا ان کے لیے یہ نہیں آیا اہل ایمان کے لیے. قرآن مجید اور فرقان الحمید نے کفار کے لیے یہ کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے وجود کے انکاری ہوئے, جس طرح آج کل ایک ایتھزم کا فتنہ چل رہا ہے, اور بہت بڑا فتنہ ہے, الہاد کا فتنہ چل رہا ہے, اللہ جل مجدہ الکریم کے وجود کے انکار کا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے, جو اس وقت ہمارے ملک میں ایک یوں سمجھیے کہ ایک اضطراب اور انتشار کی کیفیات جس نے پیدا کی ہوئی ہیں, کہ منکرین ختم نبوت جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا نصاب اپنے اسکولوں میں, اپنے کالجز میں اور اپنی یونیورسٹیز میں پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. بہرحال یہی ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر بھی نہیں پڑھا سکتے. اسی طرح قرآن مجید الفرقان الحمید نے جہنم کا تذکرہ بھی, جیسے میں نے اپنی گزشتہ گفتگو میں عرض کیا, جہنم کا تذکرہ بھی مبہم طور پر بھی کیا ہے, اجمالی طور پر بھی کیا ہے, اور تفصیلی طور پر بھی کیا ہے. قرآن پاک نے گویا کہ جہنم کی آیات جہاں قرآن پاک میں آئی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, اہل ایمان کو محفوظ فرمائے, جہاں جہنم کی آیات آئی ہیں ان کا مبہم طور پر تذکرہ کرنے کے بعد پھر جہنم کے جو عذابات ہیں ان کو بھی قرآن مجید الفرقان الحمید نے جگہ جگہ پر مینشن کیا ہے. اور قرآن پاک نے اہل ایمان کو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا, کہ اے اہل ایمان یہ جہنم تمہارے لیے تیار نہیں کی گئی, بلکہ یہ جہنم جو ہے یہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے, اور اس سے بچو. قو انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, و اہلیکم, اور اپنے اہل کو, اپنے جو تمہارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں, اہل سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے, جو تمہارے متعلقین ہیں ان کو بھی اس جہنم سے بچاؤ. اسی طرح احادیث طیبات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا بجا مقامات پر جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے,
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب جہنم کا تذکرہ کیا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام زار و زار رویا کرتے تھے، زار و قطار رویا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اردا گرد جو صحابہ کرام اس وقت حاضر خدمت ہوتے تھے وہ بھی رویا کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم یہ واشغاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ کالی ہو گئی۔ اور پھر ارشاد فرمایا، یہ فرماتے ہوئے نبی پاک زار و قطار رونے لگے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اب جہنم کی آگ کے اندر نظر کچھ نہیں آتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ حضرت جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، جہنم اتنی ہولناک ہے، اتنی ہولناک ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دیا جائے، وہ جو سوئی کا جو آگے والا جو سرا ہوتا ہے جس کو رأس الابر کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، اگر اس کے برابر بھی کھول دیا جائے تو تمام اہل زمین اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اللہ۔ پھر حضرت جبریل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، اگر جہنم کا داروغہ یعنی وہ فرشتہ جو جہنم میں جہنمیوں کو جہنم کا عذاب دینے پر مأمور ہے، اگر وہ صرف اہل زمین کی طرف دیکھ لے اللہ، تو فرمایا کہ اس کی ہیبت سے اور اس کی ہولناکی سے تمام اہل زمین سارے کے سارے مر جائیں۔ اچھا، تو اس یہ کو اتنا کنٹینیو کرتے ہیں۔ خطرناک مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اس سے نجات کی دعا کرنی چاہیے۔ آمین۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ غور سے ہمیں دیکھ لیں کہ اگر ہمارے اطراف میں کڑھائی ہو، دھواں اٹھ رہا ہو، چولہا ہو، ساتھ میں چمٹے، چمچے اور چھریاں ہوں، تو پتہ چلتا ہے سحری کے وقت میں بننے جا رہی ہے مزیدار سحری۔ موجود ہے ہمارے ساتھ شیف معراج، اور انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ عید آج ہی منا لینی ہے۔ ابھی چاند نظر نہیں آیا اور یہ بنانے جا رہے ہیں کیرمل فیرنی میٹھا۔ صبح عید نہیں ہے بھائی، ابھی کل 29ویں شب ہے، اس کے بعد بھی چاند نظر آئے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ایک روزہ اور بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، بتائیے کیسے بنے گی؟ بتا دیا ہے میں نے، ابھی بنانے کا طریقہ سیکھنا ہے، بنا کے نہیں صبح سارے کھا پی رہے ہوں۔ دیکھیں نا، عید کی تیاری لوگ ابھی سے کر رہے ہیں، شاپنگ سینٹرز بھرے ہوئے ہیں رات کو 2 بجے بھی۔ جی اور ابھی میں آ رہا تھا 2:30 بجے بھی سگنل چل رہا تھا اور ٹھیک ٹھاک ٹریفک تھا۔ ہاں، مطلب میں کیونکہ شروع روزے سے آ رہا ہوں میں کنٹینیو سیم ٹائم اب لگ رہا ہے۔ تو اب لگ رہا ہے کہ اچھا، رونق بڑھتی جا رہی ہے لیکن ماشاءاللہ۔ میں نے آج جو ہے نا وہ اپنے انٹرو میں اور سوال ہمارا جواب آپ کا میں اس کا تذکرہ کیا۔ ہمارے 2 معزز مہمانان گرامی بھی موجود ہیں، اچھا ان کا تو تعارف کروا دوں تاکہ یہ بھی گفتگو میں شامل ہو جائیں۔ محسوس بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں مزاح شریعت، ہم کبھی ہنساتے ہیں کبھی رلاتے ہیں، تو یہ ایک امتزاج ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا۔ تو موجود ہے ہمارے ساتھ کوہی گوٹ ہاسپٹل ہے ان کا، اور بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، اور موجود ہیں ہمارے ساتھ مرشد رضا صاحب، آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے، اور سید طارق شعیب صاحب، آپ کا بھی شکریہ آپ تشریف لائے، آپ سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اچھا جی، شاپنگ پہ بات ہو رہی ہے، چونکہ ہم سارے اس میں انوالوڈ ہیں ان چیزوں میں، تو علماء کیا، ہم کیا، شیف کیا، ہمارے دونوں معزز مہمانان گرامی کیا، پہلے روزے سے دن میں مارکیٹوں میں جانا، 15 روزے کے بعد رات کو مارکیٹوں میں جانا، اور لینی ہے ایک پینٹ، وہ لیں گے 29ویں رات کو، تو رش ہی ہوگا بھائی۔ یہ جو رش آج آپ کو مل رہا ہے یہ ان لوگوں کا مل رہا ہے جو یہ 28 دن گھوم رہے تھے، 27 دن، اب اس میں ایڈ وہ ہو گئے جو بیچارے اب 2 دن سے نکلے ہیں۔ لیکن اس کے اندر یوں بھی ہوتا ہے ہاں، کہ لینے ایک کو ہوتی ہے اور 5 ہمنوا ہمنوا ساتھ ہے، تو کوئی بٹن چیک کرا دے، یہ لے لے بھائی، 350 روپے کی ہے، 70 روپے آپ نے ڈالے ہیں چندہ کر کے، تو کیا کریں؟ یہ دیکھو سر پہ ہاتھ رکھ رہے، چلے 1350 کی، چلو اس سے بھی کم ہے، زیادہ ہے، 3000 کی ہے، 4000 کی ہے، چلیں 4000 کی، 600 روپے آپ نے حصہ ڈالا، ایک زپ چیک کر رہا ہے، ایک بٹن چیک کر رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں نہیں لینی بھائی،
2 रोज़े हो गए, तीसरे रोज़ आके कहते हैं 5 है, छोटा है, बड़ा है, नई फैशन कौन सी आई है, अच्छा अगले हफ्ते आएगी, चलो किराया कितना लग गया? किराया लग गया। और रोज़ा रखा है या नहीं रखा, जब घूम घाम के इफ्तार का टाइम आया तो चाट वाले की दुकान पे खड़े, भाई अजान हो गए कि नहीं हो गए, सारा दिन तो गुटखा खाया है, अब इनको अजान है। अच्छा फिर ये सहरी तक घूमते हैं और घर वालों को कहते हैं कि मैंने नमाज भी तारिक रोड की मस्जिद में पढ़ी है। तो आप सिर्फ चाहते तरावी। हैं कि इफ्तार के वक्त भी वो चाट खाकर सवाब हासिल नहीं करें, आप ये चाहते हैं? नहीं हज़रत, अगर परफेक्ट रोज़ा है और जैसे आप हजरात ही बताते हैं शॉपिंग करना ज़रूरी है, शरीयत के दायरे में है, रात का भी ख्याल है, सहरी का भी ख्याल है, नमाज का भी ख्याल है, तो कौन मना करता है ईद की तैयारी का। लेकिन हमारे शेफ़ मेराज को जो रश लग गया, इससे मुझ पे गशी तारी होने वाली थी। मैं आपके दुख पे बराबर का शरीक हूँ, शुरू कीजिए। अच्छा जी, दूध है 1 लीटर। ओके, इसको हमने बॉइलिंग पे रख दिया है और इसमें हम ये इलायची डाल देते हैं। इलायची जा रही है दूध में। 2 से 3 अदद इलायची है, ठीक है। और ये चावल हमने भिगो के रखे पहले अच्छा 2 से 2.5 घंटे, उसके बाद इसको ना ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह। दिखाएं ज़रा ये चावल कैसी शक्ल हो जाएगी। अच्छा बिल्कुल पिसा हुआ होना चाहिए ये चावल कोई ख़ास किस्म का होता है या नहीं, नॉर्मल राइस जो होता है, नॉर्मल राइस ले जैसे आप बाज़ डिशों में कहते थे ना वो सेला चाहिए किसी में, नहीं, इसमें तो जितना सस्ता राइस, जैसे टोटा चावल भी लें आप तो वो भी सही है, वो भी चलेगा, हो गया जी। क्योंकि इसे भिगोना है और उसके बाद जो है इसको ये हमने, कितने दूध में कितना होना चाहिए? ये तकरीबन अगर 1 लीटर दूध है तो उसमें 100 ग्राम या 125 ग्राम होना चाहिए, ओके। एक छंटा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। उबला हुआ है साबुत है? नहीं, ये कच्चा है, कच्चा। सिर्फ भीगा हुआ है, भीगा हुआ है भीगा और हुआ। इसको ब्लेंड किया हुआ है। वाह, और इसको अब हम इसमें पकाएंगे, ये अच्छी तरह पकेगा, टाइम लगेगा थोड़ा इसमें, उसके बाद ये इसको गाढ़ा करना शुरू कर देगा, फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। जहन्नम का तस्करा हम कर रहे थे, जन्नत का तस्करा कर रहे थे आलिम टाइम में, लेकिन हम थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। हमारे दोनों मौसस मेहमान करामी पहले भी मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। अच्छे काम करते हैं तो दिल चाहता है कि इनके अच्छे कामों में हम भी कुछ हाथ बटा दें, हमारी ज़बान से फ़ायदा हो जाए, इस प्रोग्राम से फ़ायदा हो जाए तो सादत मिल जाए। और यकीनन आपने नेकी के काम में ज़र्रा बराबर भी साथ दे दिया, हिस्सा डाल दिया, तो जब तक वो नेकी होती रहेगी सवाब आपके कंप्यूटर में अल्लाह ताला के यहाँ जो डेटा फीड हो रहा है उसमें जाता रहेगा, वहाँ एरर नहीं आता। अल्लाह ताला के कंप्यूटर में वायरस भी नहीं आता, इसलिए हिसाब पक्का होगा। हाँ जी, तो ये पहले तो आप बताएं कि किस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी, क्या सोच के बनी और अब क्या काम करने जा रहे हैं मुर्शिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम सन 2009 से कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। हम 6-7 दोस्त खड़े हुए थे इस काम के पीछे, और हमने अब तक, हमारी बुक आपके पास है, इसमें आप हमारे वो तमाम काम है जो हम साल ब साल कर रहे हैं पिछले सालों। 2012 में हम रजिस्टर्ड हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम लोगों को कुछ न कुछ दे के ही यहाँ पहुँचे। अच्छा, आपकी बेसिक जो ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नीचे काम हो रहे हैं वो है बिहार वेलफेयर फाउंडेशन, जनाब। और ये इंडिया से जो हिजरत करके आए थे बिहार से, उनके लोग आपके मेंबर बने हैं ज़्यादातर? नहीं, और हमारे या और कोई भी बन सकता है? दूसरे भी मेंबर हैं, लेकिन प्रायोरिटी हम अपने लोगों को प्रायोरिटी देते हैं। और कोशिश बानियान में से भी आप लोग जी हैं? जी, बानियान में से भी हम लोग हैं, तो इसलिए इसका नाम बिहारी रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये जो कोही गोट हॉस्पिटल है इसका बड़ा चर्चा भी है, और इसमें बाज़ ऐसे मरीज़ों को आप एंटरटेन करते हैं, गरीब मरीज़ों को, ख़वातीन को, जो शायद स्पेशलिटी है आपके ही ऑर्गेनाइजेशन की, हॉस्पिटल की। तो इसके बारे में ज़रा सैयद साहब बताइए कि हॉस्पिटल के बारे में कि इसमें किस तरह की ख़वातीन का इलाज होता है बिलखुसूस, और बिलउमूम क्या इलाज होता है? देखिए, ये कोही गोट अस्पताल जो है, ये हमारे एक सरपरस्त हैं डॉक्टर टीपू सुल्तान और शेख सूरी साहब, ये उन्होंने बनाया है। और ये ऐसा हॉस्पिटल है ख़वातीन का जहाँ पर किसी किस्म का काउंटर नहीं है, जहाँ टोकन मिले, जहाँ पैसे दें। ये 100% फ्री है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये ना सिर्फ वहाँ पर उनको इलाज होता है, अगर एडमिशन है, उनका एडमिशन करना होता है, उनका ऑपरेशन करना है, किसी भी उस लेवल पे किसी किस्म का कोई पैसा वहाँ खर्च नहीं होता वाह है। वाह। ना सिर्फ मरीज़ बल्कि उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी हॉस्पिटल वाले खुद करते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली ये कहाँ पर है? कोही गोट लांडी के आसपास है? ये कोही गोट जो है ये कायदाबाद? ये कायदाबाद से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मंजिल पंप एक पंप, स्टॉप हाँ। आता है, मंजिल पंप से लेफ्ट हैंड साइड पे है, कोही गोट कहलाता है, एबट के पीछे बिल्कुल है। अच्छा, आपने ये कायम कब किया था हॉस्पिटल?
یہ ہاسپٹل جو ہے یہ وہاں پر تو قائم ہوا ہے تقریباً 10 سال ہو گئے. اور جب 10 سال پہلے آپ نے قائم کیا تھا تو وہ علاقہ بہت پیچھے تھا, اب تو بہترین ہو گیا علاقہ. بلکہ بہت زیادہ پیچھے تھا, بہت پیچھے تو ہم نہیں کہہ سکتے, بہت زیادہ پیچھے تھا, حالانکہ اس کے آگے منزل تھی. منزل پمپ ہے. لیکن پیچھے اس ہاسپٹل کی ایک اور خاصیت ہے کہ یہاں پر خواتین کے جو پیرامیڈیکل ہے اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے, اور وہ بھی فری آف کاسٹ دی جاتی ہے. اچھا. تو وہاں پر ہر سال تقریباً ہمارے پاس 40 سے 50 خواتین جو ہیں وہاں پہ وہ ٹریننگ لے ٹرین ہو جاتی کر فیلڈ میں آتی ہیں اور وہ جاب پہ آتی ہیں. کتنے مریضوں کو آپ سنبھال سکتے ہیں؟ کتنا ہاسپٹل ہو گیا ہے, اور کیا بڑا کرنا چاہتے ہیں, اس کو لارج کرنا چاہتے ہیں, پھیلانا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ اس میں تقریباً جو ہمارے پاس ہیں وہ 250 سے 300 کے قریب ہمارے پاس جو ہے وہ بیڈ کیپیسٹی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو جلد ہی اور بڑھائیں گے. اس میں کہ نیکسٹ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ڈبل پہ لے کے جائیں. اچھا, تو مرشد صاحب یہ بتائیں کہ ڈاکٹرز کہاں سے آتے ہیں, ان کی تنخواہیں, پھر آپ کا اسٹاف, کیونکہ اب تو کوالٹی ایجوکیشن اور کوالٹی میڈیسن یا میڈیکیشنز کی بات ہوتی ہے علاج کی, تو آپ چونکہ اب ویلفیئر کا کام ہے, لوگ بخیر حضرات تعاون کرتے ہیں تو ہوتا ہے, کتنا اچھا علاج ہو جاتا ہے جس سے آپ مطمئن ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ یار اس سے تھوڑا اور بہتر ہو جائے, اچھی فیسلٹیز, جدید مشینیں بھی ہم منگا لیں, اور وہ تعاون آپ مزید چاہتے ہیں مخیرین سے؟ دیکھیے جی, جو ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا الحمدللہ ان کے اپنے گھر والے بھی ان کی بہت سپورٹ کرتے ہیں, اور ہم جیسے دوست احباب, آپ جیسے دوست احباب جو جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں. ظاہر سی بات جب آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا تو یقیناً آپ وہاں علاج کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں واقعتاً یعنی جو کبھی ڈی ایم سی کے جنرل ڈان ہوا کرتے تھے, ڈان کہتے ہیں اس کو, تو وہ تمام لوگ وہاں 40 سے 50 ڈاکٹر یہ خود گھر کے ہیں. اچھا. آپ اندازہ کریں کہ ان کے والدہ اور ڈاکٹر ٹیپو صاحب ان دونوں نے ایک ساتھ MBBS کیا ہے. اچھا. ماں اور بیٹے نے, جو دنیا کا ایک ریکارڈ ہے. اور ان کے ساتھ 7 بہن بھائی ہیں جو یہ سارا کام کرتے ہیں. شیر شاہ سوری, رضیہ سلطانہ, سراج الدولہ, یہ تمام لوگ ہیں. اور الحمدللہ یہ پچھلے 10-12 سال سے جو کام کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کراچی کے یا شہر اور آگے چلے جائیں تو کسی ایسا اسپتال میں ایسا علاج ہوتا ہو کہ جو اس وقت ہم اور آپ نہیں کرا سکتے. مطلب یہ خاندان اس نے آپ کے ہاسپٹل کو سنبھالا ہوا ہے؟ پورے سنبھالا. اور یہ تو ایک انقلاب ہو گیا کہ ایک ہی فیملی نے آپ کا ہاسپٹل سنبھالا ہے, اور انقلابی اس لیے ہو گیا کہ نام بھی سارے انقلابی ہیں. جی جی, رضیہ سلطانہ, بالکل, شیر شاہ سوری, یعنی نام بھی تو ماشاءاللہ, ٹیپو سلطان, سراج الدولہ, ان کے خاندان میں 48 ڈاکٹرس ہیں. اچھا یار, ویسے انٹرویو تو بنتا ہے, اس خاندان کو بٹھا کر پوچھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ملے کہ ایسی فیملی بھی بن سکتی ہے. ایسی فیملی, اور یہ ایک واقعی ریکارڈ ہے ہمارا کہ یہ اس طرح کا, لیکن ہمارا اس سے ہٹ کے بھی اور کام بھی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جیسے آپ سستا گوشت بھی فراہم کرتے ہیں سید صاحب, اور مستحقین جو مستحق بچیاں ہیں ان کی شادیاں بھی کرواتے ہیں, پانی بھی فراہم کرتے ہیں. اس ایکٹیویٹی کا اور ہاسپٹل کی ایکٹیویٹی کو کس طرح سے آپ نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, ذمہ داریاں بانٹی ہیں کہ یہ کام یہ کرے گا, یہ کرے گا؟ ہاسپٹل ایک الگ ہے جس کو ڈاکٹر ٹیپو سلطان اور ان کی فیملی خود دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ بیسک ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. اچھا. اس وقت ہمارے پاس جو ہیں وہ 3 اسکول ہیں جہاں پر بچے جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک اورنگی میں ہے, خیر آباد میں, ایک لانڈھی میں ہے, اسٹیل مل گلشن حدید میں, اور ایک سرجانی ٹاؤن میں. صحیح. اس سال سے ہم نے سرجانی ٹاؤن والا. صاف پانی کیسے فراہم کر رہے ہیں؟ صاف پانی کا پروجیکٹ ہمارا جو ہے یہ تقریباً ہم نے 3 سال پہلے شروع کیا تھا, اور اس پہ ہم نے ایک بورنگ کا کام شروع کیا ہوا ہے, جو کہ اورنگی جہاں پہ ہماری لازمی سے کافی کمیونٹی ہے وہاں پر ہے, تو وہاں پر ہم کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انٹیریئر سندھ میں ہم تھر, بدین, سکھر, ٹھٹا, دھابے جی, ان سب جگہوں پہ بورنگ. یہ پانی جو زمین سے آتا ہے مرشد صاحب, یہ پانی جو زمین سے آتا ہے یہ پیوریفائڈ کرتے ہیں یا ویسے ہی دے دیتے ہیں؟ کوئی چیک ہو سکتا ہے کہ خراب آ جاتا ہے, یا یہ نیچرل ہے, یہ صحیح ہوتا ہے؟ الحمدللہ 190 تقریباً کنویں کھد چکے ہیں. اچھا. اور اس میں سے ہمارے پاس صرف 4 کنویں ایسے ہیں جو کھارا پانی نکلا ہے. اچھا. اور سالوں سے یہ چل رہا ہے. باقی میں برکت ہو گئی ماشاءاللہ. الحمدللہ مالک کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا, اور شاید ہم یہ کام کرتے اللہ کی رضا کے لیے ہیں, تو اس میں ہماری مدد آپ جیسے دوستوں کی, میرے اپنے رشتہ داروں کی, اور تمام لوگوں کی وہ چیزیں پہنچتی جن تک ہم پہنچ پاتے ہیں. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم 100% کر رہے ہیں, لیکن جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے
ہم وہاں تک پہنچتے ہیں اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو اس بات کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، 1 منٹ آپ کے پاس ہے، کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں اپنے آرگنائزیشن کے لیے بالکل کہیں، 1 منٹ میں آپ کہتے ہیں. جی بالکل، دیکھیں بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جو ہے بیسک کام تو ایجوکیشن پہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہیں لاسٹ بلکہ ایئر جو ہم نے ایک اور کام کیا ہے اور کوشش کی ہے کرنے کی، 8 بچوں کی اجتماعی شادی کا کام کیا ہے. واہ اور ان کو ہم نے اسی طرح رخصت کیا جس طرح ہم اپنی بہن بیٹی کو رخصت کرتے واہ ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ایک بڑے ہال ہم لوگ لیتے ہیں جس طرح ہم گھر میں اپنی خاندان میں کرتے ہیں. ہال لیں گے، لوگوں کو بلائیں گے وقار کے ساتھ. وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، کچھ تحائف کے ساتھ. واہ تو وہ واہ، تحائف، وہ کھانا، انوائرمنٹ، ماحول سب بھی کچھ وہی. وہ ماحول بنا کے ہم نے دیا. اور یہ 8 بچوں کی شادی الحمدللہ فی خاندان جو ہے وہ 100 کے قریب لوگ آئے تھے. تو 800 سے 1000 لوگ بھی آئے ہوئے تھے ہمارے پاس. اور یہ ہم نے یہ اجتماعی شادی 8 بچوں کی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ایک اور کریڈٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2013 سے اپنے کمیونٹی کے بچوں کو ایوارڈ دے رہے ہیں. اچھا، وہ بچے جو میٹرک انٹر میں A1 لے کے آتے ہیں، تو ان کو تاکہ شوق بڑھے. ان کو شوق، تاکہ ان کے لیے کوئی تعلیم ہو جائے. تو ہم ان کو جو ایوارڈ دیتے ہیں اس میں کیش پرائز بھی ہوتے ہیں. بہت شکریہ. جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہمارے پاس لاسٹ ایئر 480 بچے تھے. اچھا، اور یہ بچوں کو ہم نے نہ صرف ایوارڈ دیا، کیش پرائز بھی دیا ان کو. اور پھر ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے اسکالرشپ بھی ملے ان بچیوں کو، خاص طور پہ جن کے فیملی کی ماہانہ تنخواہ جو ہے وہ آمدنی جو ہے 20-25 ہزار روپے، جن کی پوری فیملی کی آمدنی 20-25 ہزار ہے. تو ان کی بچوں کے جب ایڈمیشن NED یا SMC یا DMC میں ہو جاتا ہے، تو جہاں پہ کچھ بھی ہو سال کا لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، تو ان بچوں کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ہم تعلیم وہ اپنی پوری فیملی کو کھڑا پوری فیملی کو کھڑا کرتے ہیں. سید طارق شعیب صاحب، زبردست بات آپ نے کی. جی مرشد رضا صاحب، کیا کہنا چاہیں گے مزید اضافہ؟ جیسا کہ ہمارے صدر صاحب، پریزیڈنٹ صاحب نے کہا آپ سے، الحمدللہ اب ہم اس طرف ایجوکیشن کی طرف، چونکہ یہ سال ہم نے ایجوکیشن کا منانا ہے، تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے اسکولوں کی تعداد اور بڑھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہم پیمنٹ بھی کریں گے جو سرکاری کالجز میں یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں. اگر انہیں کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف ہے، ٹھیک، تو پرائرٹی ہماری یہ ہوگی. اور آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ سے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچ پائیں جن لوگوں کا حقیقتاً اس کی ضرورت ہے. کیا بات ہے، بہت شکریہ آپ کا. بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن کے روح رواں ہمارے دونوں بہت ہی معزز سید طارق شعیب صاحب جو صدر ہیں اور مرشد رضا بہاری صاحب جو سینئر نائب صدر تشریف لائے. میرے لیے سعادت ہے، میرے ادارے کے لیے سعادت ہے کہ آپ تشریف لائے. نیک کام آپ کر رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں کر رہے ہیں. کوہی کوٹ ہاسپٹل جو ہے اس میں کام ہو رہا ہے، صاف پانی کی فراہمی ہو رہی ہے، راشن کی فراہمی ہو رہی ہے، بچوں کے لیے اور دیگر کے لیے موسم کی مناسبت سے کپڑوں کی فراہمی یہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کر رہے ہیں، جیسے ابھی بتایا مستحق بچیوں کی شادی بھی کروا رہے ہیں. آپ کی آمد کا شکریہ. سب سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ، خیرات، عطیات، فطرات، ان میں سے جو بھی رقم مال حلال میں سے آپ دینا چاہتے ہیں ضرور دیں اس آرگنائزیشن کو. اکاؤنٹس ڈیٹیلز ان کے سامنے آ رہی ہیں. ماہ رمضان مبارک میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے. 1 روپیہ دیں گے 70 گنا ثواب ملے گا. آپ کی آمد کا شکریہ. بریک. کیرمل فیرنی تیار ہو رہی ہے. پہلے دودھ کو خوب گرم کیا، اس میں الائچی ڈال کے خوب اس کے مزے لیے، خوشبو کے، اور پھر اس میں کچا چاول اس کو پانی میں بھگو کے چورا کر کے خوب ڈال کے ہلا رہے ہیں. بالکل، اور ہلائے جا رہے ہیں. آپ اتنا ہلا دیے گاڑھا ہو گیا. یہ گاڑھا ہو گیا. دکھائیں یہ. اچھا، اور دانے دانے بھی آ گئے. دانے دانے آ گئے. یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ہلانے کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اگر نہیں ہلائیں گے تو وہ چاول نیچے بیٹھ کے جمنا شروع ہو جائے گا اور پھر وہ جو جلنے کی اسمیل ہے نا وہ پھر میٹھے میں آ جائے گی. اگر آپ نے اس کو نہ ہلایا تو یہ ڈش آپ کو ہلا دے گی، کیونکہ جب یہ جم جائے گا نیچے تو وہ وہ جل جائے گا. جل جائے گا. پھر جو گھر میں آپ کی کلاس ہونی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور جو وہاں قہر خدا نازل ہوگا وہ دنیا دیکھے گی. اب ڈال دیا آپ نے چینی حسب ذائقہ. عید والے دن کڑوی اگر کوئی کھیر کھلائے اوئے ہوئے ہوئے، کیسا رہے گا؟ وہ تو موڈ، چہرہ ہی ایسا ہو جائے تو عید کڑوی ہو جاتی ہے. کڑوی ہو جاتی ہے. اچھا جی، چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم روزانہ تاریخ اسلام کے کسی جملے، حکایت، قصے، کہانی، عقیدے، باہر پھیلائی جانے والی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے، اصل جملہ کیا ہے، اصل واقعہ کیا ہے، اصل حکایت کیا ہے، بیان کیسے کرنی چاہیے. سیگمنٹ کا نام ہے اسلامی تاریخ. چھوڑ
اسلامی تاریخ میں آج ہم ذکر کریں گے، بعض لوگ اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ افضل ہے یا مدینۃ المنورہ، اور اس بارے میں مختلف باتیں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں دلائل کے طور پر۔ کچھ کہتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے مبارک، متبرک اور افضل جو خطہ ہے وہ مکے میں موجود نہیں ہے، بلکہ مدینہ شریف میں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے، جہاں آپ موجود ہیں اس وقت۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے مدینہ شریف افضل ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جنت البقیع بھی وہاں ہے، کچھ کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ کا مزار بھی وہاں ہے۔ جو مکۃ المکرمہ کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا گھر وہاں ہے، لیکن جب بات آتی ہے ان روایت کی تو یہ روایت بھی یقیناً شرعی اعتبار سے آئی ہیں اور ساری چیزیں موجود ہیں مدینہ منورہ کی افضلیت کے حوالے سے۔ لیکن کہاں پر کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مدینہ منورہ کو بھی اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جنت جانے کی کیا ضرورت ہے، بس مدینہ مل گیا تو جنت مل گئی۔ وہاں الفاظ کا کنٹرول، توازن، شعراء کو کیا خیال رکھنا چاہیے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس ساری باتوں کا احاطہ مختصراً آج کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے شاعرانہ بات جو ہمارے ہاں شاعر کہتے ہیں جذبات میں، یا وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، عشق میں آگے بڑھنا ہے، اور اس آگے بڑھنے میں مدینہ شریف کے عشق میں آگے بڑھنے میں جو الفاظ، جملے، مصرے ادا کرنے ہیں، وہاں مکۃ المکرمہ کے لیے کیا بات کی جائے گی اور جنت کے لیے کیا بات کی جائے گی، کیا جملے ادا ہوں گے، کیا لفظ استعمال ہوگا، مفتی صاحب مدنی صاحب بتائیں گے، پھر شاہ صاحب اور مفتی صاحب اپنا حصہ ڈالیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بڑا اہم ترین موضوع آپ نے چھیڑا ہے یہ، اور اس پر اکثر ابحاث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں عام گفتگو کے اندر بھی، محافل نعت میں بھی اور بعض اوقات علماء اور نعت خواں حضرات کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ نظر آتی ہے۔ ایک چیز یہاں پہ ہے کہ یہ تو طے شدہ بات ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، تو ہر بندہ یہ کہے کہ مکہ مکرمہ ہی افضل ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور ہے، اور جس جگہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف فرما ہے، وہ جگہ، وہ مٹی عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔ تو ایک ہے پورا مدینہ ہونا، اور ایک ہے وہ خاص مقام ہونا، ایک پارٹ، تو ایک پارٹ ہونا، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو دیگر۔ اچھا، اب دوسری جگہ ریاض الجنہ آ جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جگہ بھی افضل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع نے بیان فرما دیا۔ تو یوں مطلب آگے انشاءاللہ عقائد کے اعتبار سے بات ہو جائے گی۔ اب معاملہ بعض اوقات یوں ہو جاتا ہے کہ ہمارے یہاں اکابرین کے کلام پڑھے جاتے ہیں، تو اس پہ تو کوئی اعتراض بعض اوقات وارد نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسے شعراء کے کلام پڑھ لیے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ جنت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جیسے آج ہم نے جنت پر گفتگو کی ہے، تو مطلب جنت اتنا اعلیٰ مقام ہے، اور جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام عارضی ہے وہ مدینہ منورہ ہے، حضور کا مقام اصلی جنت الفردوس ہے، یعنی عارضی طور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اصلی جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ تو لہٰذا وہ جگہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے، تو اس جگہ کو ہلکا جاننا یا اس جگہ کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ کہنا، یہ جو ہے مطلب مناسب نہیں ہوتا۔ اشعار میں بعض اوقات جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں، جنت میں نہیں کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا۔ آپ اپنی کیفیت میں درست ہیں اس وقت جب آپ مدینہ میں تشریف فرمائیں، لیکن اگر آپ کے کلام سے کسی کو اعتراض واقع ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور کلام پڑھ لیجئے۔ اور ایک شعر ہمارے یہاں آج کل پڑھا جاتا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اس میں ایک شعر ہے اس نعت کے اندر، وہ شعر یہ ہے کہ ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینہ میں موجود ہے۔ اب یہ شعر خلاف شرع ہے، سیدھا سیدھا، اچھا سیدھا سیدھا۔ اب اس کو جتنی تعویل کرنا چاہیں کریں، یہ یا اس طرح کے باقی شعروں سے بچنا یہ چاہیے۔ مطلب اس طرح کے جہاں اکابرین کے جو اشعار ہیں انہوں نے بیلنس کے ساتھ بات کی، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقط جنت کی بات نہیں کی، جلوہ مصطفیٰ کی بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ چونکہ جنت میں ہے، تو لہذا ہم اس جلوے کے مقابل اگر مدینے کو لے کر آئیں گے تو مدینہ کہاں اور حضور کا جلوہ کہاں۔ تو یوں اے گل ہمارے گل سے گل کو سوال گل، یہ اس طرح کے جو اشعار ہیں وہ جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کریں۔ دوسرا بیلنس دیکھیے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ، کہتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ بھئی یہ بحث ہے ہی نہیں کہ مکہ افضل نہیں ہے، یہ بحث نہیں کہ مکہ افضل ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کعبے کا طواف ہوتا ہے، حج، یہ ساری چیزیں مطلب وہاں پر ہیں۔ کہتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے۔ تو یوں مطلب ایک بیلنس ہے یہ کہ بھئی ایک فتویٰ ہے مفتی کا، ایک فتویٰ ہے میرے عشق کا، اور میرا عشق یہ کہتے ہیں کہ جہاں میرے آقا تشریف فرمائیں تو میں زیادہ وقت وہیں پہ گزاروں، حضور کے قدموں میں بیٹھوں، تو وہ زیادہ مجھے لذت و مزے کی جگہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یوں ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے مطلب اشعار پڑھتے ہوئے
खुदा न खासा जन्नत की तौहीन या खुदा न खासा जन्नत की तहकीर, तो फिर कुफ्र की तरफ चला जाएगा। या ये कहना जन्नत तो कुछ भी नहीं, सिर्फ मदीने मदीना है, तो ये जुमले भी मतलब मुनासिब नहीं होते। तो एतदाल का रास्ता यही वाह, वाह, है वाह। कि उन शुअरा का कलाम पढ़ा जाए कि जो अकाबिरीन ने लिखा, और बहुत एहतियात के साथ। जैसे एक मिसरा में आपको अर्ज़ करूँ हसन अदा खान साहब का, चूँकि शायरे में बात की, फरमाते हैं ऐसे जलवे पर करूँ मैं लाख हुरों को निसार। हाँ। यहाँ क्या जन्नत की बात हो रही है? जी नहीं, हुजूर की बात हो रही है। वाह वाह वाह। कहते हैं ऐसे जलवे पर करूं मैं लाख हुरों को निसार, क्या गरज क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़कर। मतलब ये कि जो हुजूर का जलवा है यहाँ पर, उसको छोड़ के मैं कहीं और चले जाऊं, तो लिहाजा मैं तो इसी तरफ ही रहूंगा जहां मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा। क्या बात है। अब देखें ना, जो आजकल के इस दौर के जो तालिब इल्म हैं, तलबा हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और दीन के बारे में डीपली जाते हैं, वो आसान सी बात कहते हैं। वो कहते हैं, जब आप कहते हैं कि मुझे ना जन्नत चाहिए, ना जन्नत में घर चाहिए, ना जन्नत का दर चाहिए, ना जन्नत में दाखला चाहिए, बस मदीने वाले आका की नज़र चाहिए, मदीने वाले आका का शहर चाहिए, मदीने वाले आका का करम चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि ये करम नज़र मदीने शरीफ की, मदीने वाले आका की जब मिलेगी तो एंड क्या होगा? एंड तो जन्नत ही होगी ना। इस करम का रिजल्ट क्या है, इस नज़र का रिजल्ट क्या है? जन्नत। तो उसका तो आप इनकार पहले मिसरे में कर रहे हो, हमको तो जन्नत चाहिए ही नहीं। तो इसलिए एतदाल की बात हो रही है। शाह साहब अकीदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। व फ़ी मक़ामिल आख़र क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला फ़िल क़ुरआन ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। इस मामले में आज से नहीं बल्कि इब्तिदा से ही उलमा के दो गिरोह रहे हैं। एक गिरोह वो रहा है जो काल की पैरवी करता रहा है, और एक गिरोह वो रहा है जो हाल की पैरवी करता रहा है। मेरी अपनी जो एक नाकिस बल्कि यूँ कहिए कि अनकस राय है। काल की पैरवी जिन लोगों ने की, उनमें भी एक गिरोह वो रहा है जिसने काल की पैरवी करके ही ये कहा है कि मदीनतुल मुनव्वरा इस एतबार से अफजल है कि माँ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारक वसल्लम बनफ्स नफीस मौजूद है। हाँ। और मक्कतुल मुकर्रमा को इस एतबार से जो उलमा मक्कतुल मुकर्रमा को अफजल कहते हैं, वो भी हमारे ही उलमा है। वो ये कहते हैं कि कुरान ने मक्कतुल मुकर्रमा को वाज़े तौर पर नॉमिनेट किया है। और फिर सुबहान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, तो यहाँ पर भी कुरान पाक ने अल मस्जिदुल हराम मक्कतुल मुकर्रमा में काबतुल मुशर्रफा का जिक्र किया है। और फिर सूरह आले इमरान में इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, वहाँ पर मक्कतुल मुकर्रमा का जिक्र किया है। सही। लेकिन यहाँ पर एक जो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने बड़ी ही कमाल दलील दी। आपने फरमाया कि दरअसल ये पूरी कायनात कोई भी जगह हो, ये सारी की सारी कायनात अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की सिफात की तजल्लियात का मरकज़ है। और काबतुल मुशर्रफा भी अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की सिफात की तजल्लियात का मरकज़ है। लेकिन वो जगह जहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाए, वाह, वाह, वाह। वो अल्लाह की ज़ात की तजल्लियात का मरकज़ है। आप फरमाते हैं इस एतबार से मदीनतुल मुनव्वरा अफजल है। क्या बात है। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे, इस रेसिपी को भी ज़रा फाइनल करेंगे, रिकैप बताएंगे, प्रेजेंटेशन होगी और इस मामले पे कुछ मज़ीद बात भी करेंगे ब्रेक के बाद। खुश आमदेद। शुक्रिया अदा करता हूँ जे डॉट का, जो हमारे लिए मलबूसात भेजते हैं। अपनी ईद की शॉपिंग आप जे डॉट से कीजिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए और बड़ों के लिए, सब के लिए। और बाकी सामान यानी बाकी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो ईद में हम इस्तेमाल करते हैं या पूरा साल, वो भी जे डॉट पर मुनासिब कीमत पर बेहतरीन चीज़ें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। तो जे डॉट का शुक्रिया हमारे लिए स्पॉन्सर करते हैं इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में। साथ ही लिप्टन जो है, इसके जार हैं जिनको ये जार ऑफ जॉय कहते हैं। हमारे घर में हमेशा से जो है वो चाय या चाय की पत्ती जो है वो पुराने जार में रखी जाती थी। लिप्टन ने ये इंट्रोडक्शन करवाया है कि जार साथ दे दिए हैं ताकि एक साफ़ सुथरा खूबसूरत शो पीस की तरह आपके किचन में ये नज़र आता रहे, जिसके अंदर लिप्टन की चाय हो। तो लिप्टन का भी शुक्रिया जिन्होंने अपने हमारे लिए स्पॉन्सर किया इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में। आज हमने बनाया कैरेमल फिरनी, जिसको क्रिमिनल नहीं कहेंगे हम, वरना क्रिमिनल फिरनी हो जाएगी। कैरेमल फिरनी ईद के दिन बनानी है। पहले आपने दूध को गर्म करना है, इसमें इलायची डालनी है, खूब गर्म करना है, खूब गर्म करना है। फिर आपने तकरीबन 100 ग्राम आपने चावल लेने हैं, उसको पीसना है। पीसने के बाद कच्चे रखना है और उसको दूध में डाल देना है। फिर चलाते रहना है। आपने हिलाना ज़रूर है, आपने नहीं हिलाया तो फिर ये डिश आपको हिला देगी, बिल्कुल, मतलब वो जम जाएगी, जल जाएगी। जब ये हिला हिला कर आपको लगे कि अब ये गाढ़ापन आ गया,
हाँ तो बिल्कुल। इसके बाद इसमें चीनी डालिए। चीनी डाल दी। चीनी जब घुल जाएगी उसके बाद इसमें हम जो है ये कैरेमल सॉस डालेंगे, ओके। उसको अच्छी तरह हिलाएंगे और फिर आंच हल्की रखनी है। उसके बाद इसमें बादाम डाले थे मैंने, चॉप करके बादाम ऐड किए। फिर एंड में जो है इसमें हमने चूल्हा बंद करने के बाद नॉर्मल वाली क्रीम डाली है। वाह वाह, उसको डालने के बाद इसको डिश आउट किया और पिस्ते से इसको गार्निश कर ठीक है, वक्फे में चखेंगे कैसी है, लेकिन शेफ़ मेराज ने बनाई है तो अच्छी ही होगी माशाल्लाह। इंशाल्लाह। और शुगर के मरीज़ हैं तो चीनी की जगह पे वो प्रोडक्ट डाल दें जो चीनी का मुतबादिल है। ठीक है जी। चल नहीं सकता अपनी दुनिया छोड़ आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंशाल्लाह आज हम तयम्मुम के फ़राइज़, शराइत और सुन्नतें जानने की कोशिश करेंगे। याद रखिए कि तयम्मुम उस वक्त लाजिम होता है कि जब पानी पर कुदरत ना हो। ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है, अक्सर लोग समझते हैं कि पानी ना हो तो तयम्मुम जायज़ हो जाता है। नहीं, पानी पर कादिर ना हो, यानी पानी तो है लेकिन बीमार आदमी है, कैसे इस्तेमाल करेगा, एक बात। दूसरा ये कि आमतौर पर यूँ कहा जाता है कि घर में पानी नहीं आ रहा तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लो। नहीं, उलमा ने फरमाया दूर दूर तक चारों तरफ कोशिश करे और पानी हासिल कर सकता है तो पानी हासिल करे और फिर तयम्मुम अदा करे। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में वाज़िह तौर पर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ईमान बोलो फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यिबन, कि जब तुम पानी को ना पाओ, पानी तुम्हारे पास मौजूद ना हो, तो फरमाया फतयम्ममु सईदन तय्यिबन, तो फिर पाकीज़ा मट्टी के साथ तयम्मुम करो। और क्या करना क्या है, फमसहू बिवुजूहिकुम, तुम अपने चेहरों का मसा करो, एक बात। और वअयदियकुम मिन्हु, और अपने दोनों हाथों का मसा करो। इससे पहले कि मैं फ़राइज़ की तरफ जाऊं, मैं चंद बातें आपको अर्ज़ कर दूं कि देखिए, याद रखिएगा, मट्टी के साथ तयम्मुम करने का शरीयत मुताहरा ने हुक्म दिया। तो मट्टी या मट्टी की जिन्स से जो चीज़ हो उससे तयम्मुम जायज़ होता है। या मिसाल के तौर पर ये टेबल मेरे सामने बिछी हुई है, इस टेबल पर इतनी मट्टी पड़ी हो कि मैं हाथ लगाऊं तो मेरे हाथ में मट्टी लग जाए तो फिर, और वो मट्टी भी पाक होनी चाहिए, नापाक नहीं, एक बात। दूसरा ये कि मट्टी की जिन्स से हो, जैसे मार्बल है। अब मार्बल अगर खालिसत मट्टी से बनाया गया है तो मार्बल अगर है भी तो उसमें मट्टी होना शर्त नहीं है। मार्बल साफ़ सुथरा भी होगा, या ईंट है, ईंट साफ़ सुथरी भी होगी तो भी उससे तयम्मुम जायज़ होगा। अब आ जाते हैं वज़ू के तयम्मुम के फ़राइज़ की तरफ। तो याद रखिए कि तयम्मुम के 3 फ़र्ज़ हैं। नीयत करना, ये तयम्मुम का पहला फ़र्ज़ है। ना वज़ू में नीयत फ़र्ज़ है, ना गुस्ल में नीयत फ़र्ज़ है, तयम्मुम में नीयत फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर तयम्मुम 2 तरीक़े से पाकी हासिल करने का है, नाम है। पहला क्या है, या तो आप बेवज़ू हों और बेवज़ू आदमी पानी ना हो तो वो बेवज़ूपन दूर करने की नीयत करे, एक। दूसरा ये कि बेवज़ू तो नहीं है लेकिन नापाक है, गुस्ल वाजिब है। अब वो तयम्मुम नहीं कर सकता, गुस्ल नहीं कर सकता, बीमार है, डॉक्टर से मना कर दिया कि पानी इस्तेमाल करोगे तो आपको अभी तो बुखार है, बाद में नमूनिया बन जाएगा, या खुदा ना खास्ता नमूनिया हो गया है, या कोई ऐसी बीमारी की जिसको पानी इस्तेमाल करने से उसके जिस्म का आज़ा का तल्फ होने का यकीन है और ख़दशा है कि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर उलमा फरमाते हैं तयम्मुम करे। अब उसमें वज़ू वाली नीयत नहीं करेंगे, उसमें गुस्ल की नीयत करेंगे और वज़ू की नीयत अलहदा करनी होगी। देखिए, याद रखिए कि गुस्ल में और तयम्मुम में ज़रा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि तयम्मुम के अंदर आप नीयत अलग अलग करेंगे, यानी मैं नापाकी दूर करने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ या बेवज़ू पन दूर करने के लिए। लेकिन गुस्ल में आपको नीयत भी ना भी करें और आज़ाए गुस्ल से पानी बह गया तो आप चाहे नीयत ना करें, आपका गुस्ल हो जाएगा। यह अहनाफ के नज़दीक है। तो अहनाफ के नज़दीक हुक्म दिया गया कि तयम्मुम के अंदर नीयत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला फ़र्ज़ है नीयत करना। दूसरा फ़र्ज़ है, मैं इसकी तफसीर इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ, नीयत की तफसीर आपने समाअत कर ली। दूसरा फ़र्ज़ है चेहरे का मसा करना। याद रखिए, आपके हाथों में मट्टी ज़्यादा लग जाए तो उलमा ने फरमाया उसको झाड़ लिया जाए, ताली ना बजाई जाए, ताली बजाने को मना किया है। फरमाया जिस तरह ये अंगूठे की जड़ है तो दोनों अंगूठे की जड़ को आपस में भी टकराया जाए ताकि जो इजाफी मट्टी लगी वो झड़ जाए, एक बात। अब वो चेहरे का मसा करे, यानी याद रखिए चेहरे का मसा करना, चेहरा किसको कहते हैं,
जहाँ से बाल जमते हैं और आदतन बाल उगते हैं इंसान के, वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान से लेकर दूसरे कान तक, या बाज़ उलमा ने फरमाया एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये चेहरा कहलाता है। इसमें पूरे पे हाथ फेरना फ़र्ज़ है। हत्ता कि उलमा ने फरमाया कि अगर कोई औरत नाक में कोई ऐसा वो टॉप्स या लॉन्ग वगैरह पहनी हुई है कि जिससे नाक की कुछ हिस्सा छुपा हुआ है, तो उसको निकाल कर उसके नीचे हाथ पहनना यह फ़र्ज़ है। देखिए पानी में और तयम्मुम में ये फ़र्क है। पानी तो ये कि अगर आपकी नाक की खातून की नाक की जो उसने बाली वगैरह जो भी पहन रखी है वो अगर ढीली भी हो तो पानी पहुंच जाएगा। सख्त हो तो चले, अलग हुक्म है, उसको निकालना पड़ेगा, लेकिन ढीली हो तो पानी पहुंच जाएगा। लेकिन तयम्मुम में एहतियात ज़्यादा है। तयम्मुम के अंदर अगर नाक में लौंग ऐसी पहन रखी है कि उसने जिल्द का कुछ हिस्सा छुपा रखा है तो उस पर हाथ फेरना ये ज़रूरी है। दूसरा फ़र्ज़ हो गया। अब आते तीसरे फ़र्ज़ की तरफ। तीसरा फ़र्ज़ है दोनों हाथों का कोनियों समेत मसा करना। और इस तरह शुरू करेंगे कि पहले सीधा, यानी हमने हाथ मारा और सीधे हाथ का पहले सीधा हाथ का मसा करेंगे उल्टे हाथ से और उंगलियों से, या हाफ उंगलियां लेंगे और पीछे से हाथ फेरते हुए कोहनी तक ले जाएंगे और फिर यहाँ से लेते हुए, अगर आपने ये फेर लिया तो ये मस हो गया। अब फिर यूँ नहीं फेरना, बल्कि यूँ हाथ यूँ कर लें और फिर यूँ फेरें। इसी तरह दूसरे हाथ को फेरें और ये आप पाक हो गए। अब आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। आखिर में एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, याद रखिए कि जो चीज़ें वज़ू को तोड़ देती हैं वो तयम्मुम को भी तोड़ देती हैं। हाँ, एक चीज़ और है, पानी पर कादिर हो जाना। पानी मिल गया तो तयम्मुम टूट जाएगा, आपको वज़ू करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब और हमारे बहुत ही मोहतरम मखदूम सादा सैयद मुकर्रम अशरफी जिलानी साहब हमारे मसाइल, मुश्किलात और मुसीबतों का हल बताते हैं रूहानी एतबार से, वज़ाइफ के ज़रिए, कुरानी आयात के ज़रिए और अस्माउल हुस्ना के ज़रिए। सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। बहुत शुक्रिया अशरफी साहब, मुकर्रम अशरफी साहब, आप तशरीफ़ लाए। मुफ्ती साहब आपका तो शुक्रिया रोज़ाना माशाल्लाह। तो दोनों मुअज़्ज़ज़ हमारे स्कॉलर्स मौजूद हैं। अच्छा अशरफी साहब, ये बताएं तकब्बुर और अना ये भी आजकल बहुत ज़्यादा है, यानी जिनके पास अल्लाह की नेमतें हैं वो उसका इजहार तकब्बुराना या मुतकब्बिराना अंदाज में करते हैं, और फिर अगर उनको कोई बात सही भी बताई जाए, सही मशवरा भी दिया जाए, सही निशानदेही की जाए, सही तनकीद की जाए इस्लाह की नीयत से, तो वो इसे अपनी अना का मसला बना लेते हैं। तो तकब्बुर और अना से बचने का वजीफ़ा क्या है? मैं अगर चाहूँ कि रब ताला ने अगर मुझे ये सारी नेमतें दी हैं लेकिन मुझ में ए अल्लाह मेरे में तकब्बुर ना आए और अनानियत ना आए, तो मैं क्या वजीफ़ा पढ़ूँ? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जी, बहुत अच्छा सवाल है, और ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है रूहानी, तकब्बुर और अना, कि जिसकी वजह से इंसान सही सही चलते चलते भी जो है ना वो दूसरी राह की तरफ जो है वो निकल जाता है। हम बुज़ुर्गों ने फरमाया तकब्बुर की भी बड़ी किस्में हैं। अच्छा। कि बहुत सी चीज़ों में हो जाता है, जैसे कभी दौलत पर, कभी इल्म पर, कभी मर्तबे पर, शोहरत, कभी किसी शोहरत पर, कभी मकाम पर। तो मुख्तलिफ़ इसकी जो हैं वो जहतें हैं कि दौलत का तकब्बुर है तो वो भी गलत है, इसलिए कि माल जो है वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है ना, जो देने वाला है वो जब चाहे ले भी सकता है। हाँ, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। फरमाया वही मालिक है कुल जहाँ का, इज़्ज़त भी उसी की तरफ से है और ज़िल्लत अगर है तो वो भी उसी की तरफ से। कादिर है, कादिर मुतलक है। इन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन, फरमाया हर चाहे पर कादिर है, अपने हर चाहे पर वो जो है वो कादिर है। तो अगर इल्म पर किसी को तकब्बुर है तो वो भी गलत है। बहुत से हजरात इस फील्ड में भी इसी वजह से नुकसान उठाते हैं कि वही समझते हैं कि हमने दरस निज़ामी मुकम्मल कर लिया तो हम बस बहुत बड़े अल्लामा बन गए। हुज़ूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां अशरफी जिलानी फरमाते हैं अक्सर अपने खिताबात में, फरमाते हैं कि असल में पहले होता ये था कि उलमा में तकब्बुर और अना ये चीज़ें नहीं होती थी, इस वजह से कि मदरसे से निकलते थे तो खानकाह का रुख करते थे। क्या बात है। वहाँ बैठा हुआ पीर कामिल उन्हें रियाजत, मुजाहिदा, तक़वा, परहेज़गारी की चक्की में पीस कर इल्मी रऊनत को झाड़ देता था, तो वो आजजी और इनकिसारी का पैकर बन जाते थे।
طبیعت میں قلندرانہ جی قلندران درویش تک کہ وہ کہتے تھے نہیں یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ تو اس کا فضل ہے، بہت خوب بزرگوں کی دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں۔ اب اس کے لیے جہاں تک وظیفے کا تعلق ہے کہ اگر پھر بھی کوئی کوشش بھی کر رہا ہے کہ میری اندر یہ چیز نہ پیدا ہو، پھر بھی ہو رہی ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان کی تلاوت کرے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو ان آیات بینات کی وہ روزانہ 21 مرتبہ تلاوت کرے اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو یہ روحانی بیماری جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ صحیح۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو بہت زیادہ مہلک ثابت ہو جاتی ہیں، جان لیوا ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اہل خانہ۔ تو جو باقی تو بیماریاں بچوں کی جس کے لیے آپ سورہ فاتحہ کا بھی بتاتے ہیں، آیت الکرسی کا بھی بتاتے ہیں، مہلک بیماریوں کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جی مہلک بیماریوں کے لیے ہمارے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ جلالیہ اشرفیہ میں کہ قرآن مجید کی ایک اور آیہ مبارکہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اس آیت کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسی بیماری مہلک ہو گئی ہے، جیسا آج کل سورائسس کی اور دیگر بیماریاں بھی چل رہی ہیں، بخار کی بھی ہے، تو اس میں جو ہے وہ اس کو پڑھے 41 مرتبہ اس آیہ مبارکہ کو اور پانی پہ دم کر کر پی لے۔ اچھا، یا دم نہیں کر سکتا تو صرف پڑھ کر ہی وہ جو ہے اپنے ہاتھوں پر پانی پہ بجائے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کر اپنے اوپر پھیر لے، تو اس سے بھی جو ہے شفا جائے اور گی۔ اگر مریض سامنے ہے اس پر دم کرنا ہو وہ اس قابل نہ ہو، ہاں کوئی اور بھی پڑھ کر اس پر دم کر سکتا ہے، جیسے بچہ ہے وہ آیت نہیں پڑھ سکتا، یاد نہیں ہے، تو والدین یا اس کا کوئی یا سرپرست مریض کوئی اس رہبر، قابل نہیں ہے کہ بیچارہ موومنٹ کر سکے۔ جی 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 جی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی دوسرا پڑھ کر اس پر جو ہے دم کر دے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور 41 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ دم کر دے گا تو ہر قسم کی مہلک بیماری سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ بہت خوب۔ گلے میں غدود ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ اس کے لیے 2 وظیفے ہیں اور بڑے مجرب ہیں کہ گلے میں کسی بھی قسم کی گلٹیاں، غدود ہو گئے، ٹونسلز کا تو شاید میں نے آپ کو بتایا تھا وظیفہ نا، ٹونسلز کا وظیفہ علیحدہ ہے۔ یہ غدود جو ہو جاتی گلٹیاں ہو جاتی ہیں، اور نعوذ باللہ اگر یہ زیادہ کیس بگڑ جائے تو بعض اوقات یہ نعوذ باللہ کینسر کی طرف بھی چلے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو مبتلا ہے پروردگار عالم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے 2 وظیفے ہیں۔ پہلا وظیفہ یہ ہے بہت آسان سے، اور یہ الحمدللہ عمل کرنا شروع کریں، تیسرے چوتھے دن فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح سے مراد 101 101 صحیح، یعنی 101 مرتبہ پڑھنا ہے واللہ غفور الرحیم، جا بجا قرآن میں آیا ہے واللہ غفور الرحیم۔ ایک تسبیح آپ نے پڑھی اور اس کے بعد اگر روزہ نہ ہو تو پانی پہ دم کر کے پی لے، نہیں کر سکتے پر دم کر لے، ایک بات۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے، لیکن یہ جو دوسرا وظیفہ ہے یہ آپ نے ہر نماز کے بعد نہیں پڑھنا ہے، پڑھنا 101 مرتبہ ہے، لیکن رات میں پڑھنا ہے۔ اچھا، کیا؟ سورہ رحمان کی ابتدائی 2 آیتیں، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، یہ 2 ہو گئے، الرحمن علم القرآن یہ 3 ہو گئے۔ اس طرح ان کو 101 مرتبہ پڑھیں۔ قبلہ تیسرے دن چوتھے دن انشاءاللہ غدود میں درد ہو رہا ہوگا تو درد کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ غدود بھینڈنا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جڑ سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ کیا بات ہے۔ اچھا، کبھی کوئی مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، بلکہ مریض کیا ابھی مریض تھا ہی نہیں، آج پہلی مرتبہ بے ہوش ہو گیا، اب اٹھ ہی نہیں پا رہا، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی تو ٹھیک تھا، اور کوئی خاص بیماری کبھی ڈاکٹر نے تجویز بھی نہیں کی، اس کو ہوش میں لانے کا کوئی طریقہ ہے یا وہی ایمبولینس سسٹم ہی چلائیں؟ نہیں، ایمبولینس سسٹم بالکل لے کے جائیں۔ دیکھیں کبھی اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ دوائی شریعت مطہرہ دوائی کی منع نہیں کرتی، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام میں اللہ نے شفا رکھی ہے، واہ واہ، ہیں دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، جن کے نام میں اللہ نے شفا رکھی ہے وہ آقا دو جہاں نے بھی علاج فرمایا، پچھنا لگوایا ہے، مبارک قدم جو ہے پلیٹ کے اندر رکھا اور اس نے آ کر پچھنا لگایا اور جو ہے خون اقدس باہر تشریف لایا، تو یہ تو سنت مبارکہ سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، وظائف اس لیے دی جاتے تھے کہ اللہ کی برکت حاصل ہو، تو یہ مجرب ترین عمل ہے الحمدللہ، کئی بار تجربہ کیا گیا۔ جو مریض باپ کا ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بھی بول رہے ہوتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ بے ہوش کیوں ہے، اس کو ہوش کیوں نہیں آ رہا ہے، کوئی چوٹ بھی نہیں ہے، کوئی صدمہ بھی نہیں ہے، کوئی غم بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی حادثہ بھی نہیں ہے، کوئی بیماری ظاہر بھی نہیں ہو رہی ہے، ٹیسٹ سارے
क्लियर आ रहे हैं, मरीज़ क्यों बेहोश हो रहा है। ये मैंने हाफिज़ आबिद से तस्बीह ली ताकि मैं समझा सकूं। मैंने इनको कहा कि मुझे तो तस्बीह दें है, मेरे पास तस्बीह थी नहीं है, तो ये तस्बीह आपने लेनी है, तस्बीह लेनी है और इस तरह मरीज़ के सिराने बैठ जाएं कि मरीज़ के पेशानी पर ये तस्बीह टच हो रही हो। ठीक है। अब आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। मिसाल तौर पर ये मैंने पढ़ना 100 दाने की तस्बीह है, या सलामो या अल्लाह, या सलामो या अल्लाह हु, या अल्लाह नहीं पढ़ना, या सलामो या अल्लाह हु। अब मरीज़ के सर पे ये पेशानी पर तस्बीह टच होती रहे और आप ये पढ़ते रहें हत्ता कि ये 100 दाने पूरे हो जाएं। फिर इसके बाद ये दम कर दें और तकिए के नीचे रख दें। 24 घंटे में एक मरतबा कर लें, चले 3 मरतबा अमल कर लें, 3 टाइम कर लें। ये इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 3 दिन के अंदर अंदर कैसा ही मसला हो मरीज़ को होश आ जाएगा इंशाअल्लाह। क्या बात है। अल्लाह करे जो है ये नौबत ही ना आए, और अगर ऐसी कोई नौबत आए तो बाकी इलाज के साथ साथ ये रूहानी इलाज, रूहानी वजीफ़ा भी सामने रखा जाए। चलते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात।